ملکہ حیرت جادو اور چاند تارا کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں اور دونوں بہت زیادہ گہرائی میں گرتی چلی جا رہی تھیں۔ پھر یک لخت ان دونوں کے پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور ان کے منہ سے چیخیں نکلنا بند ہو گئی تھیں۔ کیونکہ دونوں کو کچھ نہیں ہوا تھا، دونوں سمجھ گئیں کہ وہ طلسماتی دنیا میں ہی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے اور تیسرے طلسم میں پھینک دیا گیا ہے۔ گو کے بے پناہ بلندی سے گرنے کے باوجود ان کی جان تو حیرت انگیز طور پر بچ گئی تھی، مگر دونوں طلسم خوف کی قیدی ضرور تھیں۔ یہ طلسمات بھی ہمارے لیے بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں، موت کے منہ سے نکل کر پھر موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چاند تارا نے طویل ریگستان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ ریگستان خالی ہے، مگر یہاں کوئی خوفناک طلسم ضرور چھپا ہوا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو چاند تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے اپنے پاؤں ریت سے باہر نکالے اور آگے بڑھنے لگیں کہ دیکھیے کہ اب کون سا طلسم ان کے سامنے آتا ہے۔ دونوں آگے تو بڑھ رہی تھیں، مگر دونوں کے پاؤں بار بار ریت میں دنس رہے تھے اور دونوں کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہر طرف دھندلی ریت ہی ریت تھی۔ ریگستان میں ہر طرف دھندلی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ ریت نہ ہی ٹھنڈی تھی اور نہ ہی گرم، اس لیے ان دونوں کو نہ سردی لگ رہی تھی اور نہ گرمی، کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھیں اور ارد گرد غور سے دیکھ رہی تھیں اور انتظار میں تھیں کہ اب کون سی آفت ان پر نازل ہوتی ہے۔ مگر کافی دیر گھومنے کے بعد انہیں پراسرار ریگستان میں سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ آخرکار دونوں تھک ہار کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ حیرت ہے، یہ کیسا عجیب و غریب ریگستان ہے جہاں سوائے ریت اور ریت کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا، ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا۔ ملکہ حیرت جادو، ظاہری بات ہے ریگستان میں ہمیں ریت کے ٹیلے اور ریت ہی نظر آئے گی، یہاں ہمیں کیلوں کے درخت تھوڑی نظر آئیں گے۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، جو ریگستان میں چل چل کر اب ہانپ رہی تھی۔ وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، ہتھنی کی طرح موٹے جسم اور موٹے دماغ والی چاند تارا، مگر اس وقت ہم انتہائی خوفناک طلسم کی دنیا میں ہیں جہاں پل بھر میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی چاند تارا کے طنز کو محسوس کر کے منہ بنا کر کہا، تم بھی تو جادوگروں کی ملکہ ہو، لاتعداد بڑے بڑے جادو اور غلام طاقتیں تمہارے قبضے میں ہیں، تم کیوں نہیں معلوم کر لیتی کہ یہ کون سا طلسم ہے اور اس طلسم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ چاند تارا نے بھی اس طلسمات کی دنیا میں پہلی بار غصیلے لہجے میں کہا، جس کا غصہ طلسمی دنیا میں آ کر نہ جانے کیوں ختم ہو گیا تھا۔ تمہاری بات بجا ہے، لیکن معلوم کیوں نہیں اس طلسمات کی دنیا میں میرا جادو کام نہیں کر رہا، ورنہ جادو کی مہان طاقتیں میرے پاس ہیں۔ اس بار ملکہ حیرت جادو نے سر ہلا کر مایوسی کا اظہار کیا۔ اوف، میرا تو تھکاوٹ سے برا حال ہے، چاند تارا نے ہانپتے ہوئے کہا، جو بے پناہ موٹی ہونے کی وجہ سے بری طرح سے تھک چکی تھی۔ چاند تارا نیچے ریت پر بیٹھ گئی، مگر ایک زوردار چیخ مار کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاند تارا کو ایسے محسوس ہوا جیسے ریت میں آگ دہک رہی ہو۔ چاند تارا درد سے کرہانے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں بیل کی طرح چلا رہی ہو؟ کیا نیچے ریت میں آگ جل رہی ہے جو تمہارا یہ حال ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے طنزاً کہا۔ ہاں ملکہ حیرت، واقعی مجھے ریت پر بیٹھتے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو، بھڑکتی ہوئی خوفناک آگ، چاند تارا نے مسلسل درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ چاند تارا کو اپنے جسم میں آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے چاند تارا کو دیکھا اور غور سے ریت کو دیکھنے لگی، مگر ریت میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ملکہ حیرت جادو نے جھک کر ریت مٹھی میں بھر لی، مگر ریت نارمل ہی تھی، نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ ملکہ حیرت جادو نے مٹھی کھول دی اور ریت نیچے گرا کر ہاتھ جھٹک کر ہاتھ صاف کر دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے ریت میں، تمہیں یہ وہم ہوا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے منہ بنا کر کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم نیچے بیٹھ کر دکھاؤ، چاند تارا نے اس بار غصے سے ملکہ حیرت جادو کو کہا، کیونکہ اب اس کے جسم میں آگ کی تپش ختم ہو چکی تھی جو ریت پر بیٹھنے سے اس کے جسم میں بھڑک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تھکاوٹ تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے چل چل کر، لہذا تم بے شک کھڑی رہو، میں تو بیٹھ رہی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی غصے سے کہا اور منہ بنا کر نیچے ریت پر بیٹھ گئی، مگر فوراً بھیانک چیخ مار کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملکہ حیرت جادو کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم کو آگ لگا دی ہو۔ ملکہ حیرت جادو بھی درد سے کرہنے لگی۔ اس بار چاند تارا طنزاً مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اوف، یہ تو انتہائی خوفناک طلسم ہے، تھکاوٹ سے ہمارا برا حال ہے اور ہم نیچے بیٹھ کر آرام بھی نہیں کر سکتی، ہم کب تک کھڑی ہو سکتی ہیں؟ جیسے ہی ہم دونوں تھکاوٹ سے بحال ہو کر نیچے بیٹھیں گی، یہ خوفناک طلسم ہمارے جسم میں آگ بھر دے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر چاند تارا بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہم دونوں بھی بغیر سوچے سمجھے اس طلسم میں گھس آئی ہیں۔ اب جب کہ تھکاوٹ سے برا حال ہے تو اب معلوم ہوا ہے کہ بظاہر نظر نہ آنے والا یہ تیسرا طلسم انتہائی خوفناک ہے۔ تھکاوٹ سے ہمارا برا حال ہے اور ہم نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتی،
ورنہ طلسمی آگ ہمیں پھر جلا دے گی۔ چاند تارا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اب کیا کریں؟ یہ تو واقعی حیرت انگیز اور انتہائی خوفناک طلسم ہے، جو ہمارے پاؤں کو تو نہیں جلا رہا مگر نیچے بیٹھیں تو آگ لگا دیتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی خوف اور پریشانی سے کہا، اب کیا کریں؟ پاؤں میں دھنسا دینے والی ریت میں آگے بڑھتے ہیں تو مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ چاند تارا نے کہا، مگر یہاں کھڑے رہنا بھی فضول ہے، یہ انتہائی خوفناک جگہ ہے، آخر کب تک ہم کھڑے رہ سکتے ہیں؟ جب بھی تھک ہار کر ہم نیچے گریں گی، اس خوفناک طلسم کی آگ ہمارے جسموں میں سرید کر جائے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے فکر مندی سے کہا، آخر اس خوفناک طلسم میں وہ کیا کرے؟ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، شاید اس طلسمات کی خوفناک دنیا میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر سکیں، ورنہ ہم دونوں کب تک کھڑی رہ سکتی ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے چاند تارا کو مشورہ دیا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، گو تم اللہ کو نہیں مانتی، مگر میں تو اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اور میرا یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس بے بسی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کوشش سے ہمیں اس کا کوئی حل بھی مل جائے۔ چاند تارا نے بھی ملکہ حیرت جادو کی ہاں میں ہاں ملائی تو دونوں بے حد تھکی ہوئی ہونے کے باوجود ہمت کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ چلتے ہوئے ریت ان کے پاؤں میں دنس رہی تھی، مگر پھر بھی بے بسی کی موت سے بچنے کے لیے دونوں آگے بڑھنے پر مجبور تھیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد دونوں کا تھکاوٹ سے برا حال ہو گیا۔ اب یہ عالم تھا کہ دونوں ڈگمگا رہی تھیں، مگر اس طویل اور اس ریگستان میں نیچے بیٹھنے سے خوف زدہ تھیں، کیونکہ دونوں ہی نیچے بیٹھنے کا خوفناک تجربہ کر چکی تھیں۔ دونوں بری طرح سے ہانپ رہی تھیں، مگر کہیں ان کو کوئی ایسی جگہ نظر نہ آ رہی تھی جہاں انہیں پناہ مل سکے۔ اس خوفناک ریگستان میں واقعی کوئی جا پناہ نہیں تھی۔ طلسم فشاں جادو کا تیسرا طبق خوف ان دونوں کے گرد موت کا دائرہ تنگ کر رہا تھا۔ آخرکار شدید تھکاوٹ کے باعث دونوں دھڑم سے ایک ساتھ نیچے ریت پر گر گئیں، مگر بری طرح چیخیں مار کر تڑپنے لگیں، کیونکہ ان دونوں کے جسموں میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دونوں کے منہ سے چیخوں کا طوفان ابھر رہا تھا۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ خوفناک ریگستان میں اس طرح تڑپ رہی تھیں جیسے بغیر پانی کے مچھلی خشکی پر تڑپتی ہے۔ موت تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، یقینی موت۔ عمر اور شہنشاہ صاحب اندھی کھائی میں تیزی سے نیچے گرتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ کافی دیر وہ گہرائی میں گرتے رہے، پھر ان دونوں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ لاتعداد پہاڑیوں کا سلسلہ جو سرسبز تھیں، ان دونوں کو معلوم تھا کہ اتنی زیادہ بلندی سے گرنے کے باوجود ان دونوں کے جسموں کا سرما بن جائے گا۔ گہرائی میں گرنے کے دوران عمرو نے زنبیل سے طلسمی جوتیوں اور شہنشاہ صاحب نے جادوئی قلین حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر عمرو کی زنبیل نے اس کا ساتھ نہ دیا اور نہ شہنشاہ صاحب کا جادو بھی ناکام ثابت ہوا۔ اس لیے دونوں نے نیچے پہاڑیوں کو دیکھ کر موت کے خوف سے آنکھیں بند کی تھیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک گھاس کے ایک بہت بڑے ڈھیر پر گرے، جس سے ان کی زندگیاں بچ گئیں۔ دونوں نے حیرت سے آنکھیں کھولی اور خود کو گھاس کے ڈھیر پر زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہو گئے، مگر ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ انہیں ہر طرف کانٹوں کے سرسبز درخت نظر آئے۔ صرف یہی جگہ محفوظ تھی جہاں گھاس کا بہت بڑا ڈھیر تھا، ورنہ ہر طرف سرسبز مگر کانٹے دار درخت تھے۔ ہماری مثال بھی وہی ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود ہم صحیح سلامت تو ہیں، مگر اس پہاڑی علاقے میں ہر طرف خوفناک کانٹوں والے درخت ہیں، ان سے بچ کر ہمیں طلسم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ عمرو نے شہنشاہ صاحب کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا۔ اس وقت یہ دونوں ازلی دشمن طلسم فشاں جادو کے چوتھے طبق ڈر کے قیدی تھے اور پریشانی سے ہر طرف پھیلے ہوئے کانٹے دار سرسبز درختوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے، ورنہ یہ عجیب و غریب طلسم ہمیں فنا کر دے گا۔ شہنشاہ صاحب نے پریشانی سے کہا تو عمرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں محتاط طریقے سے آگے بڑھنے لگے، مگر تھوڑا آگے بڑھ کر انہیں رک جانا پڑا، کیونکہ ہر طرف سرسبز کانٹے دار درخت تھے۔ کانٹے بھی بہت بڑے اور نکیلے تھے۔ ایک تو پہاڑی علاقہ تھا، اونچی نیچی جگہ تھی، دوسرا ہر طرف کانٹے دار درختوں کا گھنا جنگل تھا اور آگے بڑھنے کا راستہ تک نہ تھا۔ اب کیا کریں؟ آگے بڑھتے ہیں تو ان طلسمی درختوں کے خوفناک کانٹے ہمیں زخمی کر دیں گے، افرا صاحب نے پریشانی سے کہا۔ عمرو نے کچھ سوچ کر زنبیل سے تلوار حیدری نکالی تو خوش ہو گیا، کیونکہ اس بار زنبیل نے اس کا ساتھ دیا تھا اور تلوار حیدری عمرو کے ہاتھ میں تھی۔ اے زنبیل کے محافظ بونے، اس طلسم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہاں تو ہر طرف پہاڑیاں اور گھنے جنگل ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمرو نے خوش ہو کر زنبیل کے محافظ بونے سے سوال کیا۔ ابھی مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، زنبیل کے محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو کا منہ بن گیا۔ افرا صاحب نے بھی اپنے جادو سے طلسم جمشید کی تلوار حاصل کر لی تھی۔ سیاہ بچھو، اس طلسم کا توڑ کیا ہے؟ افرا صاحب نے بھی سیاہ بچھو سے سوال کیا۔ آقا، یہ پتال کے سیاہ طلسمات ہیں، اسی لیے ابھی مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ اس طلسم کا توڑ کیا ہے۔
سیاہ بچھو کے منہ سے آواز نکلی تو افراسیاب کا منہ بھی لٹک گیا۔ کوئی بات نہیں عمرو، ہم اپنی تلواروں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تلسم خود ہی ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر اس کے توڑ کا بھی دیکھ لیں گے، آخر کو ہم دونوں کا پوری دنیا میں ڈھنکا بجتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ درختوں کے کانٹوں پر وار کیا تو خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان درختوں کے کانٹے کٹنے پر ان میں سے خون بہنے لگا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کانٹوں کے کٹنے سے خون کیسے بہنے لگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، یہ طلسماتی دنیا ہے افراسیاب، لہٰذا ہر چیز ممکن ہے، اسی لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی بجائے محتاط طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں عمرو، ابھی تو طلسم کا آغاز ہی ہے، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ دونوں نے ہمت کر کے درختوں پر وار کرنے شروع کر دیے۔ اب ہر طرف خون بہنے لگا جو درختوں کے کانٹے والی شاخوں سے نکل رہا تھا۔ ان دونوں کی تلواریں خون سے سرخ ہو چکی تھیں، اس کے ساتھ ان دونوں کے پاؤں بھی خون سے لتڑ چکے تھے، مگر دونوں ہمت کر کے تلواروں سے راستہ بنا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو آگے بڑھنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان کے ہاتھ بھی شل ہو چکے تھے۔ ابھی تک انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ طلسم کیا ہے، اس کا کیا راز ہے اور طلسم کا کیا توڑ ہے۔ اس طرح تو ہم ساری عمر بھی ان خونی درختوں کو کاٹتے رہیں تو پھر بھی یہ پہاڑی جنگل ختم نہیں ہوگا۔ عمرو نے جلائے ہوئے کہا، ہاں عمرو، ہم بیوقوفوں کی طرح اندھیرے میں وار کر رہے ہیں اور خود کو تھکانے کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی پریشانی سے کہا، جو عمرو کے ساتھ درختوں کی شاخیں کاٹ کر راستہ بنا رہا تھا، اس طلسم نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ عمرو نے ضد ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو اور شہنشاہ افراسیاب کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں طلسم کے قریب ہی ہیں، اگر کوشش کریں تو طلسم انہیں نظر آ جائے گا۔ اچانک زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، آقا، آپ کو اور خواجہ عمرو کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ طلسم بہت ڈرانا ہے۔ سیاہ بچھو نے بھی کہا تو دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر خون والے درختوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ محافظ بونے، یہاں تو ہر طرف منحوس درخت ہی ہیں، اس کے سوا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا تو محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہی سوال شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ بچھو سے پوچھا تو سیاہ بچھو نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں مایوس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال سے ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے، ہم طلسم کے قریب ہیں، عمرو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا، گو کہ دونوں کے ہاتھ تلوار چلا چلا کر شل ہو چکے تھے، مگر وہ آگے بڑھنے پر مجبور تھے۔ دونوں پھر ہمت کر کے تلوار چلا کر درختوں کے کانٹوں بھری شاخیں کاٹ کر آگے بڑھنے لگے۔ اچانک انہیں ان سب درختوں میں سے ایک سرخ رنگ کا درخت نظر آیا تو دونوں چونک پڑے۔ ہاں، اسی درخت سے یہ طلسم فنا ہو سکتا ہے، جیسے ہی ہم یہ درخت کاٹیں گے یہ طلسم فنا ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو دیر کس بات کی ہے، آؤ مل کر اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں اور اس منحوس طلسم کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ عمرو نے بھی خوش ہو کر کہا۔ پھر دونوں بغیر سوچے سمجھے اس سرخ درخت کی طرف بڑھنے لگے جو سر سبز درختوں میں نمایاں تھا۔ نہ ہی عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے مشورہ کیا اور نہ ہی شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ بچھو سے مشورہ کیا۔ دونوں سرخ درخت کے قریب پہنچے تو بے اختیار ان کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ایک بھیانک منظر ان کا منتظر تھا۔ اس سرخ درختوں کی ٹہنیوں پر کانٹوں کے بجائے انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے اور گردنوں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر دونوں خوف سے لرز گئے، مگر ایک دوسرے کو دیکھ کر خود کو مضبوط کر لیا، کیونکہ دونوں ازلی دشمن تھے اور ایک دوسرے کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ افراسیاب، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ خواجہ عمرو یار ہے اور ایسے شعبدے میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عمرو نے جی کڑا کر کے شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر کہا، ہاں عمرو، میں بھی شہنشاہ جادوگراں ہوں، یہ معمولی شعبدے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ افراسیاب نے بھی مصنوعی ہنستے ہوئے کہا تو پھر دونوں آگے بڑھے اور ایک ساتھ اس سرخ درخت پر وار کر دیا، مگر جیسے ہی ان کی تلواریں اس سرخ درخت سے ٹکرائیں ہر طرف بے ہنگم کہکے گونجنے لگے۔ ان کی تلواریں ان کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئیں اور وہ اڑ کر اس طرح سرخ درخت سے چمٹ گئے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ بے ہنگم اور خوفناک کہکے اسی طلسمی درخت کی کھوپڑیوں کے تھے جو اب کسی پرندے کی طرح درخت سے اڑ کر فضا میں معلق ہو گئی تھیں۔ اچانک ان کھوپڑیوں سے سرخ رنگ کی روشنیاں نکلیں اور درخت سے چمٹے ہوئے عمرو اور شہنشاہ افراسیاب پر پڑیں تو ان کے منہ سے بھیانک اور دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم کو چیر کر زخموں میں مرچیں بھر دی ہو۔ دونوں سرخ درخت سے چمٹے بری طرح سے پھڑکنے لگے۔ آخر کار طلسم کے سیب نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ دونوں ذبح کیے ہوئے بکروں کی طرح تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جانے لگے۔ آخر کار طلسم ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو، ملکہ حیرت جادو، کیا ہوا ہے تمہیں اور کیوں اس طرح ریت پر تڑپ رہی ہو؟
اچانک تڑپتی ہوئی ملکہ حیرت جادو کو انسانی آواز سنائی دی تو تڑپتی ہوئی ملکہ حیرت جادو نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں ایک سیاہ رنگ کا بندر کھڑا تھا جو غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جامون دیوتا کے سیاہ پتال کے بندر سردار، ہم دونوں کی مدد کرو، اس خوفناک تلسم کی ریت نے ہمارے جسموں میں آگ بھر دی ہے، کچھ کرو سیاہ پتال کے بندر سردار، ورنہ یہ آگ ہمارے جسموں کو چند لمحوں میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ تلسمی دنیا کی ریت میں بری طرح تڑپتے ہوئی ملکہ حیرت جادو نے پوری کوشش کر کے چلاتے ہوئے اس سیاہ بندر کو کہا۔ نظر نہ آنے والی آگ ان کے جسموں میں بڑک اٹھی تھی اور دونوں بری طرح سے تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جا رہی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ موت انہیں دبوچتی، یک لخت ان کے جسموں میں بڑکتی آگ ختم ہو گئی اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے نیچے کوئی کپڑا آ گیا ہو۔ دونوں آرام سے اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے کبھی انہیں کچھ ہوا نہ ہو۔ اب دونوں نے دیکھا تو ان کے نیچے ایک سرخ رنگ کا قلین تھا۔ ارے یہ تو جامون دیوتا کا مقدس قلین ہے، ملکہ حیرت جادو نے چونک کر کہا اور سیاہ بندر کو دیکھنے لگی جو اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، میں نے تم دونوں کو موت کے منہ سے نکال دیا ہے۔ سیاہ بندر کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ جامون دیوتا کے سیاہ پتال کے بندر سردار، تم اس خوفناک تلسم میں اچانک کیسے آ گئے، اور ہماری مدد کرنے کا بھی شکریہ۔ ملکہ حیرت جادو نے اب قلین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چاند تارا بھی قلین پر بیٹھ کر غور سے اس سیاہ بندر کو دیکھ رہی تھی جس نے ان دونوں کی زندگی بچائی تھی۔ ملکہ حیرت جادو، ہمیں ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا جب کچھ عرصہ پہلے تم جاسم جادو سیکھنے کے لیے جامون دیوتا کے پاس آئی تھی، اس وقت جامون دیوتا نے تمہاری پوجا سے خوش ہو کر میرے ذمہ لگایا تھا کہ جب ملکہ حیرت جادو انتہائی مشکل میں ہو اور اپنی کمر کو 7 بار زمین پر رگڑے تو تم اس کی مدد کرنا، اور آج تلسم فشا جادو میں تم موت کے قریب تھی، اور چونکہ تم نے 7 بار اپنی کمر کو زمین پر رگڑا تھا، اسی لیے میں بر وقت پہنچ گیا اور تمہاری اور تمہارے خامند شہنشاہ صاحب کے ازلی دشمن کی بیوی کی بھی مدد کی، کیونکہ اگر یہ مر جاتی تو پھر یہ تلسم فشا جادو تم سب کی موت کا پھندا بن جاتا۔ سیاہ بندر انسانی آواز میں مسلسل بولتا چلا گیا۔ یہ تو انجانے میں رگڑ لگ گئی، ورنہ تو یہ خوفناک تلسم ہماری جان لے چکا ہوتا۔ ان تلسمات میں میرا جادو بھی کام نہیں کر رہا۔ مجھے بتاؤ سیال پتہ کے بندر سردار، ہم اس تلسم کو کیسے فنا کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے آس بھری نظروں سے اس سیاہ بندر کو دیکھ کر کہا۔ ملکہ حیرت جادو، تم چونکہ جامون دیوتا کی خاص پجارا رہی ہو، اسی لیے میں نے تمہاری اس تلسم میں مدد کی ہے اور مزید بھی کروں گا، مگر میں صرف تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس تلسم کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اسے فنا کرنے کے لیے تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ سیاہ بندر نے کہا۔ تو بتاؤ سیال پتہ کے بندر سردار، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ملکہ حیرت جادو نے خوش ہو کر کہا۔ ملکہ حیرت جادو، تمہیں اور تمہارے ساتھ چاند تارا کو اپنی چھوٹی انگلی پر زخم لگا کر 7 قطرے خون اس ریت پر چھڑکنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ نہ ہی 6 قطرے اور نہ ہی 8 قطرے، صرف 7 قطرے خون گرنا چاہیے۔ جیسے ہی تم دونوں اپنے اپنے خون کی بینٹ دو گی، تلسم تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ بس اتنی ہی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مزید اگر میں نے تمہیں بتایا تو اس طبق کا تلسم مجھے فنا کر دے گا۔ سیاہ بندر نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر مقدس سیاہ بندروں کے سردار، آخر تلسم ہوگا کیا اور اسے کس طرح سے فنا کیا جا سکے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے اس تلسم کا توڑ بتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ جب تلسم تم پر ظاہر ہو جائے اس وقت تم کاکوش بونے کو بلا کر اس تلسم کا توڑ پوچھ سکتی ہو، مگر یاد رہے کہ جب اس طبق کا تلسم تم دونوں پر ظاہر ہو جائے اسی وقت ہی کاکوش بونا تمہیں اس کا توڑ بتا سکتا ہے۔ سیاہ بندر نے کہا۔ کیا تلسم کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اپنے خون کی بینٹ لازمی دینی ہوگی؟ ملکہ حیرت جادو نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، تم دونوں کو اپنے خون کی بینٹ تو لازمی دینی ہوگی، ورنہ ساری زندگی تم دونوں سر پٹکتی رہو گی۔ تم دونوں کو تلسم نظر نہیں آئے گا، اور جب تلسم نظر نہیں آئے گا تم اسے فنا کیسے کرو گی؟ اب تمہیں یہ بھی بتا دوں، اگر تم دونوں نے دیر کی تو چند لمحوں بعد تلسم خود ہی تم دونوں کو مار ڈالے گا۔ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سیاہ بندر یک لخت ان دونوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی سرخ قلین بھی غائب ہو گیا اور اسی وقت دونوں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ منحوس تلسمات تو جگہ جگہ ہمارے خون کے بینٹ لے رہے ہیں، چاند تارا نے سیاہ بندر کے جانے کے بعد کہا، جو اب تک خاموش تھی۔ ہاں چاند تارا، میں نے بڑے بڑے تلسمات سر کیے ہیں، مگر میں نے اتنی مشکلات کا سامنا کبھی نہیں کیا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اب زیادہ دیر مت کرو حیرت جادو، ورنہ تلسم ہم پر ہی ہیوی ہو جائے گا۔ چاند تارا نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے اپنے لباسوں میں سے خنجر نکالے اور ہمت کر کے اپنے دائیں کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو زور سے کٹ لگایا تو دونوں کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر دونوں نے خود کو سنبھالا اور گنتی کر کے ایک ساتھ اپنی اپنی انگلی سے خون کے قطرے ریت پر گرانے لگی۔ جیسے ہی 7ویں بار ان کے خون کے قطرے ریت پر پڑے، اچانک پورا ریگستان خون کی طرح سرخ ہو گیا۔
جیسے خون کی بارش ہوئی ہو، مگر دونوں اب ذہنی طور پر سنبھل چکی تھیں۔ یہ طلسمات کی دنیا ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب انہیں اس ریگستان میں ایک نیا منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسانی کھوپڑی آہستہ آہستہ گھوم رہی ہے اور دو تیر کمان بھی کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ کھوپڑی کی بے نور آنکھوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو طلسم کا منظر ہی بدل گیا۔ یہ کھوپڑی کیسی ہے اور ان دو تیر کمانوں کا مقصد کیا ہے؟ چاند تارا نے حیرت سے کہا۔ ٹھہرو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طلسم کا توڑ کیا ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور منتر پڑھ کر زور سے بائیں پاؤں کو زمین پر مارا تو ایک بالش بھر کا بونا اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، جس نے سپاہیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ بونے نے ہاتھ باندھ کر ادب سے ملکہ حیرت جادو سے پوچھا۔ سیاہ پتال کے سپہ سالار بونے، مجھے بتاؤ کہ یہ عجیب و غریب کھوپڑی کیسی ہے اور یہ تیر کمان کس مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں اور اس طلسم کو فنا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا۔ ملکہ عالیہ، آپ اس کھوپڑی کی آنکھوں سے دھواں نکلتا دیکھ رہی ہیں۔ آپ دونوں نے ایک ساتھ تیر اس طرح کھوپڑی کی دونوں آنکھوں میں مارنے ہیں کہ ایک ساتھ دونوں تیر کھوپڑی کی آنکھوں میں لگیں۔ اگر کوئی تیر چونک گیا یا کھوپڑی کی آنکھ کی بجائے کھوپڑی کے کسی اور حصے میں لگا تو یہ خوفناک طلسم تباہ ہونے کی بجائے آپ دونوں کی موت کا باعث بن جائے گا۔ بونے نے ادب سے جواب دیا، مگر اس کی بات سن کر دونوں خوف زدہ ہو گئیں، کیونکہ ایک حرکت کرتی ہوئی کھوپڑی کی آنکھوں میں ایک ساتھ تیر مارے جائیں اور ایک ساتھ صرف آنکھوں میں بھی تیر لگیں، یہ تو بہت مشکل کام تھا، اور نشانہ چونکنے کا انجام طلسم کی فتح اور ان سب کی موت تھی، کیونکہ ان دونوں کے مرتے ہی امرو اور شہنشاہ افراسیاب بھی خود بخود طلسم کی بینٹ چڑھ جائیں گے۔ کاکوش بونے، یہ تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیا اس طلسم کو فنا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو اس طلسم کو فنا کرنے کا آسان طریقہ بتا سکتا ہوں۔ بونے نے ملکہ حیرت جادو سے بددستور ادب سے کہا۔ ہاں کاکوش بونے، بتاؤ، اگر تمہارے مشورے سے یہ طلسم تباہ ہو جاتا ہے تو طلسم کے تباہ ہونے کے بعد میری طرف سے تم آزاد ہوگے۔ ملکہ حیرت جادو نے خوش ہو کر کہا، ملکہ عالیہ، آپ اور چاند تارا کے ہاتھ پہلے ہی زخمی ہیں، اگر آپ دونوں اپنے اپنے تیر کی نوک پر اپنا اپنا خون لگا کر اور آنکھیں بند کر کر 7 مرتبہ کہیں کہ اے طلسم خوفناک تباہ ہو جا، تو آنکھیں بند کرنے کے دوران ہی اندازے کے مطابق کھوپڑی کی آنکھوں کا تصور کر کے تیر چھوڑ دیں تو تیر نشانے پر لگے گئے اور طلسم تباہ ہو جائے گا۔ بونے نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے کاکوش بونے، ہم پہلے بھی ان خوفناک طلسمات میں اپنے خون کی بینٹ دیتی آ رہی ہیں، ایک بار اور صحیح، اور طلسم کے فنا ہونے کے بعد تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو کاکوش بونا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب ملکہ حیرت جادو اور چاند تارا نے ایک ایک تیر اور کمان اٹھا لیے اور دونوں نے اپنی زخمی انگلی سے خون تیر کی نوک پر لگایا اور کمان میں تیر لگا کر چلا کھینچ دیا، اور دونوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور طلسم خوف فنا ہو جائے کو دہرانے لگی۔ دونوں نے یاد کر کے 7 بار یہ الفاظ ایک ساتھ دہرائے اور دھڑکتے دل کے ساتھ تیر چھوڑ دیے۔ اب دونوں کے دل لرزنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ اچانک ایک گونج کی آواز سنائی دی اور ہر طرف روشنی برپا ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، گو کہ اب انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں، مگر ہر سو گٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں بیان کر رہی ہوں، آہ طلسم خوف تباہ ہوا، اگر یہ چند لمحے اور طلسم کو ڈھونڈ کر فنا نہ کرتی تو دردناک موت سے دو چار ہو جاتی۔ ایک خوفناک آواز سنائی دی اور پھر اچانک زمین پھٹی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں پھر لڑکھانیاں کھاتی ہوئیں طلسم فشا جادو کی نامعلوم گہرائی میں گرتی چلی گئیں۔ امرو فوراً اپنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو زخم لگا کر 7 بار اپنے خون کے چھینٹے اس درخت پر ڈالو اور جلدی کرو، شہنشاہ افراسیاب بھی ایسا کرے۔ امرو کو ایک بھاری برکم آواز سنائی دی تو پھر چپکتے ہوئے امرو اور شہنشاہ افراسیاب نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک بھاری بھرکم دیو نظر آیا جس نے ہاتھ پھیلا رکھے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جیسے وہ کسی غیبی طاقت کو ان کی طرف آنے سے روک رہا ہو۔ او زاگون دیو، تم ہماری مدد کرو زاگون دیو، ہم مشکل اور اذیت میں ہیں۔ امرو نے چیخ کر زاگون دیو سے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں پہلے ویسا کرو، میں نے بڑی مشکل سے اس طلسم کے اسیب کو روک رکھا ہے، مگر میں زیادہ دیر اس طاقتور اسیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی ہیکل دیو نے چلاتے ہوئے کہا جیسے سے بولنے میں سخت مشکل ہو رہی ہو۔ اس دیو کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے امرو اور افراسیاب نے اپنے دانتوں سے ہی اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ دونوں پہلے ہی تکلیف میں تھے، اب مزید خود کو کاٹنے پر ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئیں۔ دونوں تیزی سے خون کے چھینٹے سرخ درخت پر مارنے لگیں۔ جیسے ہی 7ویں بار ان دونوں کے خون کے چھینٹے درخت پر پڑے، یک لخت دونوں درخت کی گرفت سے نکل گئے۔ انگلی کٹنے سے دونوں کے ہاتھ خون سے لتڑ گئے تھے۔ طلسم فشا جادو کے طلسمات بار بار ان کے خون کی بینٹ لے رہے ہیں۔ اچانک کھوپڑیاں نیچے گر کر دھواں بن کر غائب ہو گئیں۔ پے در پے ہولناک طلسمات نے ان کے دماغ مفلوج کر دیے تھے۔ اب کبھی ہیکل دیو بھی نیچے اتر آیا تھا۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانے چل رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو، اور اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا
اور پسینے سے شرابور تھا۔ زاگون دیو، تم یہاں میرے سامنے ہو، غالباً تم نے ہی ہماری مدد کی ہے، مگر تم یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ عمرو نے اس قوی ہیکل مگر اچھی شکل و صورت سفید رنگ کے دیو کو مخاطب کر کے پوچھا۔ خواجہ عمرو، تم نے پرستان والوں کی اتنی زیادہ مدد کی ہے کہ ہم پرستان والے تمہارے احسان تلے دب گئے ہیں۔ آج تمہاری جان بچا کر مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے۔ آج میں پتال کی سیاہ نگری میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پتال کے سیاہ پرتوں میں آ سکتا ہوں، کیونکہ میں پرستان کی فوج کا سپہ سالار ہوں اور سائیں بابا نے مجھے سیاہ موتی دے رکھا ہے، جس کی بنا پر پتال نگری کے سیاہ پرت اور طلسمات میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ آج اچانک میرا پتال کی سیاہ نگری میں آنا ہوا، مجھے تمہاری بو محسوس ہوئی تو میں تم سے ملنے یہاں چلا آیا، مگر تم طلسم فشا جادو کے ایک ہولناک طبق میں مجھے قید نظر آئے۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس ڈرونے طبق کے طلسمات تمہارا خاتمہ کر دیتے۔ چونکہ میں نے پتال نگری کے اصول توڑ کر تمہاری مدد کی ہے، اسی لیے اب واپس پرستان جانے کی بعد پتال نگری کے سیاہ پرتوں کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے محسن کی جان بچائی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افرا صاحب کی جان بھی تمہاری وجہ سے بچ گئی۔ خواجہ عمرو، تمہاری عظمت کے گن تو سارا پرستان گاتا ہے۔ پرستان کی فوج کے سپہ سالار زاگون دیوتا کہتا چلا گیا، جسے عمرو شہنشاہ افرا صاحب غور سے سن رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے زاگون دیو کہ ہماری وجہ سے آج کے بعد تم پتال نگری نہیں آ سکو گے، مگر زاگون دیو، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ شہنشاہ افرا صاحب کی طلسمی طاقتیں اور میری کراماتی چیزیں بھی ان خوفناک طلسمات میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان عجیب و غریب اور خوفناک طلسمات کا توڑ کیا ہے۔ کیا تم اس طلسم کو فنا کرنے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ویسے تمہاری منگیتر سورنگ پری تو کئی بار مشکلات میں میری مدد کر چکی ہے۔ عمرو نے پر امید نظروں سے زاگون دیو سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے خواجہ عمرو کہ میں مزید تمہاری اس طلسم میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک تو میں پہلے ہی طلسم فشا جادو کے اس طبق کے طلسمات کا خاتمہ کر چکا ہوں اور پتال کی سیاہ نگری کے تمام اصولوں کو توڑ چکا ہوں۔ اگر مزید میں نے تمہاری مدد کی تو اس پر طلسمات کی ساری طاقتیں میرا خاتمہ کر دیں گی، اور مزید تمہاری مدد کرنے پر طلسمات کی فنا طاقتیں بھی زندہ ہو جائیں گی۔ اگر تم دونوں پہلے ہی سوچ سمجھ کر اس طلسم شکن درخت کو 7 بار اپنے خون کی بینٹ دیتے تو یہ طلسم فنا ہو چکا ہوتا، مگر چونکہ تم دونوں نے بلا سوچے سمجھے طلسمات کو فنا کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اس ڈرونے طبق کے طلسمات تم پر حاوی ہو کر تمہارا خاتمہ ہی کر رہے تھے کہ میں نے انہیں روک کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اگر ایک لمحے کی مجھے دیر ہو جاتی تو تم دونوں ہلاک ہو چکے ہوتے، مگر اب اس طلسم کا توڑ کسی اور جگہ منتقل ہو چکا ہے اور تم دونوں کو اس کو خود ہی تلاش کرنا ہوگا، اور اب میرے جانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، کیونکہ میں پتال کی سیاہ نگری کے اصول توڑ چکا ہوں۔ اگر تم زندہ رہے تو تم سے پرستان میں بھی پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جاتے ہوئے تمہیں اتنا بتا دوں کہ اب تمہاری زنبیل کی کراماتی چیزیں تمہارا ضرور ساتھ دیں گی۔ خواجہ عمرو، میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تم جیسا عظیم انسان زندہ رہے۔ یہ کہہ کر زاگون دیو یک لخت ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب عمرو اور افرا صاحب مایوسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی زاگون دیو کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری جان بچانے کی خاطر پتال کی سیاہ نگری کے اصول توڑے اور ہماری جان بچ گئی۔ ارے ہاں، زاگون دیو نے کہا ہے کہ ہماری چیزیں اب ہماری مدد کریں گی۔ عمرو نے زاگون دیو کے جانے کے بعد پہلے مایوس ہو کر اور پھر خوش ہو کر شہنشاہ افرا صاحب سے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب بھی خوش ہو گیا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، امید ہے کہ اب جلد ہی ہمیں اس طلسم کا توڑ مل جائے گا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں پھر آگے بڑھنے لگے۔ وہ سرخ رنگ کے درخت کو خوف سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ رک جاؤ عمرو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یوں بے مقصد آگے بڑھ رہے ہو، حالانکہ زاگون دیو نے تمہیں جانے سے پہلے کہا تھا کہ زنبیل کی کراماتی چیزیں تمہاری مدد کر سکتی ہیں، پھر بھی بلا سوچے سمجھے آگے بڑھ رہے ہو۔ آگے صرف موت ہی ہے، طلسم کا توڑ تمہارے آس پاس ہی ہے اور تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آگے انسانی خون پینے والے درخت ہیں جو چند ہی لمحوں میں انسانی خون اور گوشت چٹ کر جاتے ہیں، اور تمہیں ان خونی درختوں سے اس بار سورنگ پری بھی یا اس کا منگیتر زاگون دیو یا کوئی اور طاقت نہیں بچا پائے گی۔ عمرو اور شہنشاہ افرا صاحب کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا مطلب؟ اس ڈرونے طلسم کا توڑ کیا ہے اور کہاں ہے؟ عمرو نے چونک کر زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ عمرو، اپنے سر کو اٹھا کر اوپر دیکھو تو تمہیں اس طلسم کا توڑ معلوم ہو جائے گا۔ اسے کیسے تباہ کرنا ہے یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو عمرو اور شہنشاہ افرا صاحب تیزی سے اوپر دیکھنے لگے۔ وہ دونوں جس درخت کے نیچے کھڑے تھے اس کے اوپر ایک چڑیا تیزی سے اس درخت کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ کیا مطلب؟ یہی چڑیا ہی اس طلسم کا توڑ ہے؟ عمرو نے حیران ہو کر زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ ہاں عمرو، یہی چڑیا اس طلسم کا توڑ ہے، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ تو کیا اس تیزی سے گھومتی ہوئی چڑیا کو مارنا پڑے گا؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ ظاہری بات ہے، جب یہی چڑیا اس طلسم کا توڑ ہے تو اسے مارنا ہوگا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہی وار سے اس چڑیا کا خاتمہ کرنا ہوگا۔
اگر نشانہ چونک گیا تو یہ تلسم تم سب کی موت کا سبب بن جائے گا۔ اب مزید آگے میں کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ کہہ کر زنبیل کا محافظ بونا خاموش ہو گیا۔ اس دوران شہنشاہ افرا صاحب خاموش ہی رہا۔ وہ عمرو اور اس کی زنبیل کے محافظ بونے کی باتیں سن رہا تھا، اور اب زنبیل کے محافظ بونے کی باتیں سن کر عمرو کی طرح افرا صاحب بھی خاموش ہو گیا، اور اس تلسمی درخت کے گرد تیزی سے چکر لگاتی ہوئی چڑیا کو ایک ہی وار سے مارنا ہے، ورنہ تلسم الٹا گلے پڑ جائے گا۔ اب عمرو اور شہنشاہ افرا صاحب بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ارے ہاں، یاد آیا، زنبیل کا محافظ بونا نہ صحیح، میری اور کراماتی چیزیں تو میرا ساتھ دے سکتی ہیں۔ عمرو نے چونک کر کہا، اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کمند عسکری کا خیال کیا تو اس کے ہاتھ میں کمند عسکری آ گئی، اور اسے دیکھ کر عمرو خوش ہو گیا۔ یہ تیر کیسا ہے جسے ہاتھ میں لے کر تم اتنے خوش ہو رہے ہو؟ شہنشاہ افرا صاحب نے چونک کر پوچھا۔ یہ کمند عسکری ہے جو اپنے نشانے پر ہی لگتا ہے۔ یہ تو مجھے اچانک اس کا خیال آ گیا، اور شکر ہے زنبیل کے محافظ بونے نے پھر اس بار میرا ساتھ دیا ہے، ورنہ اس تلسم شکن درخت کے گرد تیزی سے چکر لگاتی ہوئی چڑیا کو ہم ایک ہی وار میں کیسے مار سکتے ہیں؟ میں عمرو یار ہوں، جو یار الزماں شعلہ تپاں برکرواں مو جادوگرہ ہوں۔ مانتے ہو نا میری عظمت کا لوہا؟ عمرو نے فخریہ لہجے میں شہنشاہ افرا صاحب سے کہا۔ واقعی عمرو، کمند عسکری جیسے نایاب چیزیں تمہارے ہی پاس ہیں، تم دنیا کے سب سے بڑے شیطان ہو۔ اس بار افرا صاحب نے ہنس کر کہا، چلو اب جلدی سے تلسم کو فنا کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں باتیں کرتے رہ جائیں اور تلسم کے خاتمے کا وقت گزر جائے۔ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تلسمات کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر وقت پر ایسا نہ کیا جائے تو الٹا تلسم ہی فنا کرنے والے کو مار ڈالتا ہے۔ اس بار افرا صاحب نے فکر مندی سے کہا، ہاں شہنشاہ افرا صاحب، ہم واقعی باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر عمرو نے دل میں اس تلسم شکن چڑیا کا نشانہ لے کر کمند عسکری چھوڑ دیا تو کمند عسکری کا تیز ہک سیدھا تلسم شکن چڑیا کے کمر سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اچانک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف شور و گل کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ تلسم فشا جادو کا چھوتا طبق تلسم ڈر فنا ہوا۔ کاش اگر ایک لمحے کی اور دیر ہو جاتی تو تلسم ڈر عمرو اور شہنشاہ افرا صاحب کا خاتمہ کر دیتا۔ ایک اور آواز ان دونوں کو سنائی دی، اور پھر اچانک اندھیرے میں زمین پھٹی اور دونوں پتال کی سیاہ پرتوں کے تلسم میں مزید نیچے گرنے لگے۔ دونوں گٹا ٹوپ اندھیرے میں نیچے گرتے چلے گئے تو دونوں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ چاروں تیزی سے نیچے گرتے ہوئے پتال کی انتہائی گہرائیوں میں جانے لگے۔ تلسم فشاں جادو ان سب کو پتال کی اتاہ گہرائیوں میں لے جا رہا تھا۔ گٹا ٹوپ اندھیرے میں ان چاروں کو ایک دوسرے کی چیخیں تو سنائی دے رہی تھیں، مگر شدید اندھیرے ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے قاصر تھے۔ دونوں طلسمات اتفاقاً اکٹھے تباہ ہوئے تھے، اور طلسمات کی سرزمین انہیں مزید اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ حالانکہ چاند تارا اور شہنشاہ افرا صاحب کے جسم بھاری بھرکم تھے، اور ان کے مقابلے میں عمرو اور ملکہ حیرت جادو کے جسم دبلے پتلے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر چاروں ایک ساتھ ہی نیچے گر رہے تھے، جو کہ غیر یقینی بات تھی۔ اب چاروں کو حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے ہیولے نظر آ رہے تھے، اور انتہائی گہرائیوں میں روشنی کا ہونا بھی حیرت انگیز بات تھی۔ عمرو، تم کہاں ہو؟ عمرو کو پتال کی گہرائیوں میں چاند تارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بیگم، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ عمرو نے چاند تارا کی آواز سن کر اندازے سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسری طرف اندازے سے ملکہ حیرت جادو نے بھی اپنے خاوند شہنشاہ افرا صاحب کا ہیولا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب جیسے ہی دونوں جوڑیاں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے، اچانک ان چاروں کو جھٹکے لگنے لگے، جیسے کوئی انہونی طاقت زبردستی ان سب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جھٹکے محسوس کر کے ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افرا صاحب نے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، اور اسی طرح عمرو اور چاند تارا نے بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں۔ پھر زور سے تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ چاروں ادھر ادھر اڑنے لگے، مگر چونکہ عمرو اور چاند تارا نے مضبوطی سے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا، اور شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے بھی ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس لیے دونوں جوڑیاں تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئیں، مگر شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو تیز ہوا کی بدولت کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ عمرو اور چاند تارا کو تیز ہوا نے ان کے دشمنوں کی جوڑی سے دور کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ اچانک ہوا تھم گئی اور اندھیرا بھی گم ہو گیا۔ عمرو اور چاند تارا نے خود کو کسی دریا کے کنارے محسوس کیا۔ وہ دونوں ساحل کے قریب ہی گرے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں گرنے سے کوئی چوٹ نہ لگی تھی۔ اب دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حیرت سے ادھر ادھر اور دریا کو دیکھنے لگے۔ خواجہ عمرو، یہ بدبخت افرا صاحب اور اس کی منحوس بیوی کہاں ہے؟ چاند تارا نے پوچھا۔ غالباً اس تیز ہوا نے ہمیں ان سے جدا کر کے الگ کر دیا ہے، عمرو نے کہا۔ لگتا ہے طلسمات کے اس پانچویں طبقے کو ہم میاں بیوی نے تباہ کرنا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی چھٹے طلسم کے قریب پہنچا دیے گئے ہوں گے، چاند تارا نے کہا۔ طلسمات کی دنیا میں آ کر میری بیوی کا دماغ بہت تیز ہو گیا ہے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا تو چاند تارا بھی مسکرا دی۔ مگر خواجہ، طلسمات کی خوفناک دنیا میں اب کون سا طلسم ہمارے سامنے آئے گا، اور کیا ہم اسے فنا بھی کر سکیں گے؟
اس بار چاند تارا نے پریشانی سے ہر طرف نظریں دوڑا کر کہا، بیگم جس طرف ہم چاروں کی وجہ سے 4 خوفناک طلسم فنا ہو گئے ہیں، امید ہے اس بار ہم دونوں میاں بیوی مل کر اس طلسم کو بھی ضرور فنا کر دیں گے۔ امرو نے چاند تارا کو تسلی دی۔ اچانک ان دونوں کو دریا کے کنارے کشتی نظر آئی تو دونوں چونکے۔ ارے بیگم، یہ دریا کے کنارے کشتی کہاں سے آ گئی؟ امرو نے چونک کر کہا۔ خواجہ عمرو، یہ طلسمات کی دنیا ہے اور یہاں کسی وقت کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، چاند تارا نے عمرو سے کہا تو عمرو نے تحسین امیز نگاہوں سے چاند تارا کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں بیگم ہمیں اس کشتی میں بیٹھنا چاہیے، یہ کشتی ہمیں طلسم کے قریب لے جائے گی، عمرو نے چاند تارا سے کہا تو چاند تارا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب عمرو اور چاند تارا دونوں آگے بڑھے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں کشتی میں بیٹھے تو کشتی خود بخود آگے بڑھنے لگی۔ عمرو اور چاند تارا حیرت سے کشتی کو دیکھنے لگے۔ یہ کشتی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ عمرو نے حیرت سے کہا۔ خواجہ عمرو، تم تو بے شمار طلسمات کی دنیا میں آ چکے ہو اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ طلسمات کی دنیا میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس وقت طلسمات کی ہولناک دنیا میں ہیں اور بدبخت جانگلوس جادوگر نے جگہ جگہ ہمارے لیے موت کا جال بچھا رکھا ہے۔ چاند تارا نے دریا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا رنگ آہستہ آہستہ سرخ ہو رہا تھا۔ ویسے بیگم، طلسمات کی دنیا میں آ کر تمہارا دماغ بہت زیادہ چلنے لگا ہے، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ ارے یہ کیا خواجہ عمرو، یہ دریا کا پانی سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے خون بہہ رہا ہو۔ چاند تارا نے دریا کے پانی کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دریا کا پانی آہستہ آہستہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے پانی کی بجائے خون بہہ رہا ہو۔ ہاں بیگم، طلسمات کی یہ دنیا اب ہمارے لیے نئی مصیبت لے کر آ رہی ہے، عمرو نے بھی اچانک دریا کے پانی کو خون کی طرح سرخ ہوتا دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ خواجہ عمرو، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس پر اسرار کشتی میں بیٹھ گئے، چاند تارا نے بددستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بیگم تم پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ ایارالزماں برکرواں شعلہ تپاں موت جادوگرہ موجود ہے۔ میری موجودگی میں منحوس جانگلوس جادوگر اور اس کے طلسمات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمرو نے جی کڑا کر کے اپنی بیوی سے کہا۔ حالانکہ دریا کے پانی کو خون کی طرح سرخ ہوتا دیکھ کر اس کا اپنا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، مگر اسے اپنی بیوی کے سامنے ہمت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا، جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ اگر ہمارے نصیب میں موت لکھی ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن اگر اللہ کو ہماری زندگی منظور ہے تو دنیا کی تمام طلسمی طاقتیں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس بار چاند تارا نے بھی سنبھل کر کہا۔ اب دونوں کشتی میں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کشتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دریا کا پانی اب خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک خون کشتی میں داخل ہو گیا۔ کشتی میں کسی جگہ سوراخ ہو گیا تھا اور خون کشتی میں برنا شروع ہو گیا۔ خون کو کشتی میں برتا دیکھ کر عمرو اور اس کی بیوی چاند تارا دونوں کی چیخیں نکلنے لگی۔ اس خون میں انسانی کھوپڑیاں تیر رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر عمرو اور چاند تارا خوف سے کانپ اٹھے۔ اب خون نے ان کے پیروں کو چھوا تو دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پاؤں تلے آگ بھڑک اٹھی۔ دونوں تیزی سے اچھلنے لگے جیسے خون سے بچنا چاہتے ہو، مگر خون کشتی میں برتا ہی چلا جا رہا تھا اور اس پر اسرار خون میں تیرتی انسانی کھوپڑیاں ان کے قریب آنے لگیں اور ان کے پاؤں کو چھونے لگیں تو ان دونوں کو ایسا محسوس ہوا کسی خنجر کو گرم کر کے ان کے پاؤں میں کھونپ دیا گیا ہو۔ ان کھوپڑیوں سے ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ دونوں اذیت سے چیخنے لگے اور یک لخت دونوں نے کشتی میں تھوک دیا، کیونکہ ان کھوپڑیوں سے غلیظ مواد نکل رہا تھا اور ان سے شدید ناگوار بو آ رہی تھی۔ عمرو اور چاند تارا نے جیسے ہی کشتی میں تھوکا، یک لخت کشتی میں موجود انسانی خون اور انسانی کھوپڑیاں غائب ہو گئیں اور ان کے پاؤں کی تکلیف بھی ختم ہو گئی تو دونوں حیرت سے خود کو اور کشتی کو دیکھنے لگے۔ حیرت انگیز طور پر دریا کا پانی بھی دوبارہ اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ یہ کیسا عجیب و غریب طلسم ہے جو ہماری تھوک سے ختم ہو گیا، چاند تارا نے حیرت اور خوف سے کہا، جس کا رنگ خوف سے زرد ہو چکا تھا۔ بیگم، ابھی یہ منحوس طلسم ختم نہیں ہوا، عمرو نے بھی خوف زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی زنبیل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں خواجہ، یہ تو میں سمجھ گئی ہوں کہ ابھی یہ منحوس طلسم ختم نہیں ہوا، ورنہ اس طلسم کی تباہی کا اعلان ہو جاتا، چاند تارا نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ اب دونوں نے خاموش ہو کر خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کشتی دریا میں اب تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد کشتی ایک ساحل کے قریب جا کر رک گئی تو عمرو اور چاند تارا دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر اتر آئے۔ اب جیسے ہی دونوں کشتی سے نیچے اترے تو کشتی یک لخت ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تو عمرو اور چاند تارا آگے بڑھنے لگے۔ ساحل کے ساتھ ہی انہیں ایک بوسیدہ سی عمارت نظر آئی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عمارت سیاہ رنگ کی تھی اور اس سے پھٹکار برس رہی تھی۔ خواجہ عمرو، یہ تو بڑی خوفناک عمارت ہے، چاند تارا نے خوف زدہ نگاہوں سے اس عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگم، میرے خیال میں یہی عمارت ہے اس خوفناک طلسم کا توڑ، عمرو نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں خواجہ عمرو، ہمیں اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہولناک طلسم ہمیں مار ڈالے گا۔
چاند تارا نے سر ہلا کر کہا۔ اب دونوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور اس پرانی طرز کی عمارت کے واحد دروازے سے اندر داخل ہو گئے، مگر جیسے عمرو اور چاند تارا اس سال خوردہ عمارت میں داخل ہوئے، یک لخت اس عمارت کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کو بند ہوتا دیکھ کر دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جیسا دروازہ خود بخود بند ہوا، اس سیاہ عمارت میں گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اب عمرو نے چاند تارا کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں عمرو کو اپنی بیوی کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواجہ عمرو، کچھ کرو، اس اندھیرے میں تو میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عمرو کو اندھیرے میں چاند تارا کی آواز سنائی دی۔ دعا کرو چاند تارا کہ میری زنبیل میرا ساتھ دے دے۔ یہ کہہ کر عمرو نے چاند تارا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دل میں شب چراغ ہیرا کا خیال کیا تو عمرو کا دل خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اس بار عمرو کی زنبیل نے اس کا ساتھ دے دیا تھا، ورنہ عمرو بہت پریشان تھا کہ ان خوفناک طلسمات میں عمرو کی زنبیل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور بغیر زنبیل کے مدد عمرو خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمرو نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکالا، ہر طرف چکا چوند روشنی ہو گئی۔ اس روشن اور چمکدار ہیرے کو دیکھ کر چاند تارا بھی خوش ہو گئی، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اب عمرو کے ہاتھ میں روشن ہیرے کو دیکھ کر چاند تارا مسرت سے کھلی اٹھی۔ بیگم زنبیل میرا ساتھ دے رہی ہے، ورنہ ان ہولناک طلسمات میں ہم مارے ہی جاتے، عمرو نے اپنی بیوی کو دیکھ کر خوشی سے کہا۔ خواجہ عمرو، کیا اس زنبیل کے بغیر تم خود کو ادھورا سمجھتے ہو؟ چاند تارا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بیگم، کیونکہ بعض اوقات ایسی طلسماتی مہمات بھی آتی ہیں جن میں زنبیل کے سہارے کے بغیر ہی میں نے طلسمات کا خاتمہ کیا ہے۔ عمرو نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا۔ آخر کو میرا سرتاج ایارالزماں ہے، چاند تارا نے عمرو کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو عمرو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اب دونوں نے غور سے ماحول کا جائزہ لیا تو دونوں پھر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان دونوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے کمرے کے قیدی تھے جہاں دیواروں سے خون بہہ رہا تھا۔ خواجہ عمرو، یہ خون کیسا ہے؟ چاند تارا نے خوف سے کہا۔ بیگم، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر تم نے گھبرانا نہیں، بس خاموشی سے آگے بڑھو۔ بہادری سے ان طلسمات کا ہم دونوں نے سامنا کرنا ہے، عمرو نے جی بڑھا کر کے چاند تارا سے کہا، کیونکہ زنبیل کے ساتھ دینے کے بعد اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اب دونوں آگے بڑھنے لگے، کافی دیر دونوں چلتے رہے، پھر اس پراسرار خوفناک کمرے کا اختتام نہ ہوا اور نہ ہی وہاں کوئی انہیں نظر آیا۔ یہ کیسا عجیب و غریب طلسم ہے، اس خوفناک کمرے میں بس ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا ہے، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ہم چلتے ہی چلتے جا رہے ہیں لیکن کمرہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، عمرو نے بیزار ہو کر کہا۔ لگتا ہے یہ ہولناک طلسمات تو ہمیں چلوا چلوا کر ہی مار دے گا، چاند تارا نے بھی بیزاری سے کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس طلسم کا توڑ کیا ہے، عمرو نے پریشانی سے کہا۔ اب دونوں رک گئے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ابھی دونوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس شیطان کی آنت کی طرح طویل کمرے میں ایک جگہ سے دیوار پھٹ گئی اور اب انہیں خلا میں سیڑھیاں جاتی ہوئی نظر آنے لگیں، جسے دیکھ کر عمرو چاند تارا دونوں چونک گئے۔ ارے خواجہ عمرو، یہ کیا؟ یہ سیڑھیاں کہاں سے نمودار ہو گئیں؟ چاند تارا نے حیرت سے عمرو سے پوچھا۔ بیگم، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ سیڑھیاں اچانک کیسے نمودار ہوئیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہی جگہ طلسم کا توڑ ہے، یعنی اس سیڑھیوں سے اتر کر ہم طلسم کو فنا کر سکتے ہیں، عمرو نے چاند تارا سے کہا۔ کیا مطلب؟ تو اب اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے ہمیں ان سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہوگا؟ چاند تارا نے عمرو کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیگم، ہمیں یہ خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا، آخر کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے، ورنہ یہ خوفناک طلسم ہمیں مار ڈالے گا، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ تو چلو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب دونوں جی کڑا کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ شب چراغ ہیرا بددستور عمرو کے ہاتھ میں تھا، جس کی چکا چند روشنی میں دونوں احتیاط سے سیڑھیاں نیچے اتر رہے تھے۔ خواجہ عمرو، کہیں یہ سیڑھیاں شیطان کی آنت کی طرح طویل نہ ہو، چاند تارا نے تشویش سے کہا۔ بیگم فکر نہ کرو، اگر تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر نیچے لے جاؤں گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہارے کندھے پر بیٹھ بھی جاؤں گی، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بیگم، جب سے تم طلسمات کی دنیا میں آئی ہو تمہارا موڈ اچھا ہو گیا ہے اور دماغ بھی بہت تیز چلنے لگا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز طور پر یہ سیڑھیاں طویل نہیں تھیں، سیڑھیاں اتر کر وہ ایک تکون نما کمرے میں آ گئے۔ ارے آخر ایارالزماں کی بیوی ہوں، چاند تارا نے بھی بددستور مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو بھی ہنس دیا، مگر ان دونوں کی شوخیاں عارضی ثابت ہوئیں، کیونکہ اس تکون نما کمرے میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی اور دونوں کے جسم آگ میں جلنے لگے اور دونوں کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور دونوں نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ آگ نے ان کے جسموں کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو نیچے گرتے چلے جا رہے تھے، چونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو تھام رکھا تھا، اس لیے ایک ساتھ ہی نیچے گر رہے تھے۔ اس دوران شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو نے لاکھ منتر پڑھے تاکہ ان کے نیچے جادوئی قالین آ جائے، مگر ان کے نیچے گرنے کے دوران ان دونوں کا کوئی منتر کام نہ کر رہا تھا، اس لیے موت کے خوف سے دونوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ پتال کی اس طلسماتی نگری کی عمیق گہرائیوں میں گرنے کے بعد اس بار ان کی ہڈیوں کا سرما بھی نہیں ملے گا۔
تیز ہوا نہ جانے ان دونوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی، مگر چونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس لیے تیز ہوا ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ البتہ ان دونوں کے منہ سے خوف سے چیخیں ضرور نکل رہی تھیں۔ پھر دونوں گرپ سے گہرے پانی میں گرتے چلے گئے۔ ان دونوں کے گرنے سے چھپاکے کی آواز گونجی۔ دونوں گہرے پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ دریا کا پانی حالانکہ سیاہ رنگ کا تھا، مگر پھر بھی حیرت انگیز طور پر انہیں دریا میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا، اور دونوں دریا کے پانی میں سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ شہنشاہ، یہ تو ہم کسی دریا کی گہرائی میں چلے گئے ہیں، اور دریا کا پانی بھی سیاہ ہے، مگر ہمیں پھر بھی دھندلا سا نظر آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم پانی میں سانس بھی نہیں لے رہے۔ ملکہ جادو نے حیران ہو کر شہنشاہ افراسیاب سے کہا، بیگم، ہم پتال کی عمیق گہرائیوں میں ہیں، اور غالباً یہ طلسم فشاں جادو کا نیا خوفناک طبق ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، یہ ہمارا جادو کیوں کام نہیں کر رہا؟ اگر ہم اس پوری رات دریا میں نہ گرتے تو ہماری لاشیں بھی نہ ملتی۔ ملکہ جادو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، بیگم، ہم دونوں نے بڑے بڑے طلسمات عبور کیے ہیں، مگر اس طلسم فشاں جادو کے ہولناک طلسمات میں تو واقعی ہم بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، شہنشاہ، ہم سب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ملکہ جادو نے چونک کر پوچھا۔ بیگم، میری مراد شیطان عمر اور اس کی ہاتھی نما بیوی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہاں، وہ دونوں بدبخت میاں بیوی کہاں مر گئے ہیں؟ تیز آندھی نے ہمیں ان سے جدا کر دیا ہے۔ ملکہ جادو نے پھر چونک کر پوچھا، بیگم، میرے خیال میں ابھی وہ دونوں شیطان مرے نہیں ہیں۔ اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو خوفناک طلسم میں ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ غالباً وہ دونوں پانچویں یا چھٹے طلسم میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ افراسیاب نے اپنی بیوی ملکہ جادو کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں شہنشاہ، آپ کی بات درست ہے۔ پچھلی 4 مہمات میں تو میں اور اس کی شیطان کی بیوی نے، آپ اور شیطان عمرو نے مل کر طلسم فشاں جادو کے طبقات کا خاتمہ کیا ہے، لیکن اس بار غالباً ہم دونوں میاں بیوی نے طلسمات کا خاتمہ کرنا ہے۔ ملکہ جادو نے کہا، ملکہ، دعا کرو کہ وہ دونوں زندہ رہیں، ورنہ اس طلسم کے خوفناک اصول کے مطابق ہم بھی مارے جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے تشویش سے کہا، ویسے شہنشاہ، یہ کیسا عجیب لمحہ آ گیا ہے کہ جن کے بارے میں ہم مرنے کی تمنا کرتے رہے ہیں، آج انہی کی زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ملکہ جادو نے مسکرا کر کہا، ملکہ، ایسی تمنا کرنے پر ہم مجبور بھی ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں سے ہماری زندگیاں بندھی ہوئی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اس طرح تو وہ دونوں بھی ہماری زندگیوں کی دعا کرتے ہوں گے۔ ملکہ جادو نے کہا، ظاہری بات ہے، اس خوفناک طلسم نے ہم سب کی یہ مجبوری بنا دی ہے کہ ہم دونوں ان کے لیے اور وہ دونوں ہمارے لیے زندہ رہنے کی دعا کر رہے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور ملکہ جادو نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ ملکہ، یہ کیسا خوفناک طلسم ہے کہ ہمارا کوئی جادو یہاں کام نہیں کر رہا؟ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے کہا، ہاں آقا، اس بار ہم بری طرح پھنسے ہیں۔ اس خوفناک طلسمات نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے، کہیں ہمارا جادو کام کرتا ہے اور کہیں بالکل ہی کام نہیں کرتا۔ ایسے ہولناک طلسمات میں ہم کبھی نہیں پھنسے، ورنہ بڑے سے بڑے ہولناک طلسمات اور مہمات ہم نے اپنے طاقتور جادو سے آسانی سے سر کیے ہیں۔ ملکہ جادو نے بھی پریشانی سے سر ہلا کر کہا، اچھا بیگم، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم بھی اس وقت جانگلوس جادوگر کے خوفناک طلسمات کا خاتمہ کر کے خود کو جادوگروں کا شہنشاہ اور تمہیں ملکہ ثابت کر کر ہی دکھائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارا بھر کر کہا، ابھی وہ دونوں دریا کے پانی کے تھوڑا اندر ہی گئے ہوں گے کہ ان دونوں کو ایک کبھی ہیکل مگرمچھ نظر آیا۔ اس مگرمچھ کو دیکھ کر دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ کرے ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ ملکہ جادو نے اس کبھی ہیکل مگرمچھ کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا، مگر میں کیا کروں بیگم، میرا جادو تمہاری طرح منحوس جادوگر کے ان خوفناک طلسمات میں کام نہیں کر رہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کبھی ہیکل مگرمچھ نے انہیں دیکھ لیا تھا اور سرخ انگاروں سے انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دونوں کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکلنے لگیں۔ اب دونوں نے پھر تیزی سے منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر ان کا کوئی جادو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں نے بھاگنے کی کوشش شروع کر دی، مگر دریا کے پانی میں مگرمچھ کی رفتار ان سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ خوفناک طلسمی مگرمچھ چنگاڑتا ہوا تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا پہنچا اور اپنا بھار سا منہ کھول دیا تاکہ انہیں ہڑپ کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ مگرمچھ انہیں نگل لیتا، اچانک وہاں ایک بہت بڑا انسانی چہرے والا کیکڑا نمودار ہوا اور ملکہ جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو اپنی ٹانگوں میں جکڑ لیا۔ جیسے ہی کیکڑے نے ان دونوں کو جگڑا، دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسموں میں خنجر گاڑ دیے ہوں۔ دونوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں اور دونوں بری طرح سے پھڑکنے لگے، جیسے ذبح کیا ہوا بکرا تڑپتا ہے۔ جیسے کیکڑے نے ان دونوں کو جکڑا، مگرمچھ یک لخت غائب ہو گیا۔ تکلیف سے تڑپتے میاں بیوی کو اور تو کچھ نہ سوجا، دونوں نے بے اختیار کیکڑے کی لاتعداد ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو اپنے منہ میں لے کر درد کی شدت سے چلاتے ہوئے زور سے کاٹ دیا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ جادو نے کیکڑے کی ٹانگ پر کاٹا تو ان کے منہ میں غلیظ مواد داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی دونوں نے کیکڑے کو اپنے منہ سے کاٹا، یک لخت کیکڑا غائب ہو گیا، مگر دونوں اب بھی درد کی شدت سے کراہ رہے تھے اور زور زور سے تھوکنے لگے تاکہ غلیظ مواد منہ سے باہر نکل جائے۔
منحوس بدبخت غارت ہو جانگلوس جادوگر، اس کی وجہ سے ہم زندگی میں پہلی بار اتنے مصائب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بیگم کو کہ ہمارے منتر کام نہیں کر رہے، مگر تلسمی کیکڑے کو کاٹنے سے یہ تلسم ختم ضرور ہو گیا ہے۔ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، شہنشاہ آپ کا وہم ہے، تلسم ابھی ختم نہیں ہوا، ورنہ تلسم ختم ہونے کا اعلان ضرور ہوتا۔ ملکہ حیرت جادو نے منہ بنا کر کہا، ہاں بیگم، واقعی یہ تو تم درست کہہ رہی ہو، یہ منحوس تلسم ختم نہیں ہوا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مصیبت گلے پڑ جائے۔ ہمارا جادو چونکہ کام نہیں کر رہا، اسی لیے فوراً ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس تلسم کا توڑ تلاش کرنا چاہیے، ورنہ بغیر جادو کے ہم مارے جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی بیوی ملکہ حیرت جادو کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، انہیں دریا کے پانی میں مختلف قسم کی عجیب و غریب مخلوقات نظر آ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو خوفزدہ اور حیران ہو رہے تھے۔ یہ کیسا دریا ہے شہنشاہ، جس کے اندر ہم آسانی سے سانس بھی لے رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے حیران ہو کر کہا، بیگم، اس وقت ہم طلسمات کی ہولناک دنیا کے قیدی ہیں اور یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ہاں آقا، ہم دونوں نے بڑے بڑے طلسمات سر کیے ہیں اور خود بھی اپنے طاقتور جادو سے طلسمات بنائے ہیں، مگر اس منحوس جانگلوس جادوگر کے طلسم فشا جادو نے تو ہمیں زندگی میں پہلی بار بے بس کر رکھ دیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے منہ بنا کر کہا، دونوں کو دریا کے اندر چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر کسی دریائی مخلوق نے انہیں اس بار کچھ نہ کہا، جیسے یہ دونوں کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں۔ یہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس منحوس طلسم کا کیا توڑ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ضد ہو کر کہا، شہنشاہ وہ دیکھیے، وہ عمارت کیسی ہے جو دریا کے اندر ہے؟ اچانک ملکہ حیرت جادو نے چونک کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی دیکھا کہ کچھ دور ایک سرخ رنگ کی عمارت تھی جو بہت ہی ہیبت ناک تھی، کیونکہ اس عمارت کے باہر انسانوں اور دیوں پریوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر دونوں چونکے۔ میرا خیال ہے کہ اس ہولناک عمارت میں ہی اس منحوس طلسم کا توڑ ہے۔ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، ویسے بھی ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا جادو مسلسل ناکام ہو رہا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اب دونوں محتاط ہو کر آگے بڑھے اور دریا کے اندر موجود پر اسرار سرخ عمارت کے قریب پہنچ گئے اور جی کڑا کر عمارت کے واحد دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر گٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ دروازہ سختی سے بند ہو چکا تھا اور انہیں اب اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اندھیرے کمرے میں یکلخت آگ بھڑک اٹھی اور کمرہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی اذیت ناک چیخوں اور اس کے ساتھ ہی انجانے بے ہنگم کہکوں سے بھی گونج اٹھا۔ جیسے ہی عمرو اور چاند تارا کے جسموں کو آگ لگی، دونوں فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ اس دوران عمرو کے ہاتھ سے شب چراغ ہیرا بھی چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور پھر زنبیل میں چلا گیا، کیونکہ عمرو کی زنبیل کی کراماتی چیزوں کی یہ خوبی تھی کہ اگر اس کے ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے تو گم ہونے کے بجائے واپس اس کی زنبیل میں چلی جاتی تھیں۔ عمرو نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تیزی سے 2 آگ شکن گولیاں نکال لیں اور تیزی سے ایک اپنے منہ میں ڈال لی، جس سے اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ کا تاثر ختم ہو گیا۔ اب عمرو نے تیزی سے دوسری آگ شکن گولی چاند تارا کے منہ میں ڈال دی، جو بری طرح سے چیختے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ جیسے ہی گولی چاند تارا کے منہ میں گئی، چاند تارا کے جسم سے بھی آگ کی تپش ختم ہو گئی۔ اب دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوف سے پراسرار کمرے میں دیکھنے لگے، جہاں اندر داخل ہوتے ہی ان کے جسموں کو آگ لگ گئی تھی۔ اف، یہ کیسے منحوس اور خوفناک طلسمات ہیں! جگہ جگہ ہمارے جسموں کو آگ لگ رہی ہے اور جگہ جگہ ہم اپنے خون کی بیٹ بھی دے رہے ہیں۔ یہ سب طلسمات بہت خوفناک ہیں۔ میں نے بڑے بڑے مشکل اور خوفناک طلسمات سر کیے ہیں، مگر طلسم فشا جادو کے طلسمات تو انتہائی اذیت ناک اور خوفناک ہیں۔ عمرو نے چاند تارا کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں خواجہ عمرو، یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم بار بار موت کے منہ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی منظور ہے، ورنہ مردود جانگلوس جادوگر نے ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چاند تارا نے غصے سے کہا، جیسے اگر جانگلوس جادوگر اس کے سامنے آ جائے تو اس کی بوٹیاں اڑا دے۔ کیونکہ کمرے میں دوبارہ اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے عمرو نے دوبارہ زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا، جس سے دوبارہ ہر طرف چکا چند روشنی پھیل چکی تھی۔ اب عمرو اور چاند تارا غور سے کمرے کو دیکھنے لگے، جہاں داخل ہوتے ہی خوفناک آگ نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عمرو اور چاند تارا نے دیکھا کہ کمرے کی دیواریں انتہائی سیاہ تھیں اور جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بہت سی لکڑی کے ستون نمبر کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ہر ستون کا رنگ مختلف تھا۔ یہ کل 100 ستون تھے۔ عمرو اور چاند تارا غور سے ان ستونوں کو دیکھنے لگے۔ خواجہ عمرو، یہ اس ہولناک کمرے میں ستون کیسے ہیں؟ چاند تارا نے حیرت سے پوچھا۔ بیگم، میرے خیال سے یہی ستون اس منحوس طلسم کا توڑ ہے۔ عمرو نے غور سے ان ستونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر ان ستونوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ ستون طلسم کا توڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاند تارا نے دوبارہ حیرت سے پوچھا اور اپنے منہ سے آگ شکن گولی نکالنے کی کوشش کی۔ خبردار چاند تارا، اگر تم نے اپنے منہ سے آگ شکن گولی نکالی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی، کیونکہ اس ہولناک کمرے کا نظر نہ آنے والا آگ کا طلسم تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔
اس سے پہلے کہ چاند تارا آگ شکن گولی نکالتی سے عمرو کے زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر چاند تارا نے خوفزدہ ہو کر اپنے منہ سے آگ شکن گولی نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شکر ہے محافظ بونے، تم کچھ بولے تو صحیح، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان خوفناک طلسمات میں تم نے مجھ سے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عمرو نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اس کے زنبیل میں کراماتی چیزیں اب اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پتال کی اتاہ گہرائیوں کی انتہائی خوفناک طلسمات ہیں، اور ان طلسمات میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ان میں اور زنبیل کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں اور چاند تارا کو کوئی انتہائی محتاط ہو کر ان طلسمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز انہیں سنائی دی۔ اچھا محافظ بونے، مجھے یہ بتایا جائے کہ اس پر اسرار کمرے میں جو ستون نظر آ رہے ہیں یہ کس لیے ہیں، اور اس طلسم کا توڑ کیا ہے؟ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 100 رنگ کے ستون اس طلسم کا توڑ ہیں، اور ان ستونوں میں 99 ستون موت کے ستون ہیں، اور ایک ستون طلسم توڑ ستون ہے، اور یہ بھی تمہیں بتایا جائے کہ اگر تم دونوں نے غلط ستون کو ہاتھ لگایا تو طلسم کی آگ تم دونوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، اچھا محافظ بونے، مجھے یہ بتایا جائے کہ ان ستونوں میں اس طلسم کو فنا کرنے والا ستون کون سا ہے تاکہ ہم اس طلسم کو تباہ کر سکیں؟ عمرو نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ زنبیل کی کراماتی چیزیں اس کا ساتھ دے رہی تھیں، مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور خواجہ عمرو کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سلیمانی تختی اور بولنے والی گڑیا سے بھی مشورہ نہ کرے، ورنہ ان طلسمات میں اس کی زنبیل غائب ہو جائے گی۔ لہٰذا عمرو اور چاند تارا کو اپنی عقل سے ہی اس طلسم کا توڑ تلاش کرنا ہوگا۔ اس بار زنبیل کے محافظ بونے نے سختی سے ان دونوں سے کہا، مگر اس طرح تو ہم مار دیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ اصل ستون کون سا ہے؟ عمرو نے منہ بنا کر محافظ بونے سے کہا، جو بھی ہو، تم دونوں کو خود ہی اپنی ذہانت سے طلسم شکن ستون ڈھونڈنا ہوگا، اور اب مجھ سے اور کوئی سوال مت کرنا۔ یہ کہہ کر محافظ بونا خاموش ہو گیا۔ اب کیا کریں، اس طرح تو ہم مارے جائیں گے۔ چاند تارا نے خوفزدہ لہجے میں عمرو سے کہا، محافظ بونے، ہماری کچھ مدد تو کرو، ورنہ اس طرح تو ہم مارے جائیں گے۔ عمرو نے ایک بار پھر زنبیل کے محافظ بونے سے التجا کی، مگر اس بار زنبیل کا محافظ بونا خاموش ہی رہا تو عمرو اور چاند تارا کا منہ لٹک گیا۔ خواجہ عمرو، لگتا ہے کہ ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ چاند تارا نے پریشانی سے کہا، تو میں کیا کروں؟ عمرو نے پہلی بار چاند تارا سے غصے سے کہا، مجھے غصہ نہ دکھاؤ اور اس طلسم کا توڑ تلاش کرو، ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ چاند تارا کو بھی عمرو پر غصہ آ گیا۔ کیا سارے کام کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے؟ کیا تمہارے موٹے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آتا؟ عمرو نے چڑ کر کہا۔ دراصل عمرو کو غصہ زنبیل کے محافظ بونے پر تھا، مگر وہ اپنا غصہ اپنی بیوی چاند تارا پر اتار رہا تھا۔ حالانکہ عمرو جانتا تھا کہ اگر چاند تارا کو غصہ آ گیا تو وہ عمرو کو دھنک کر رکھ دے گی۔ خواجہ عمرو، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ چاند تارا نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تم کیا کر لو گی؟ عمرو نے غصے سے پوچھا۔ میں تمہاری یہ ہڈیاں توڑ دوں گی۔ چاند تارا نے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے کہا اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنا لیا۔ اگر ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ۔ عمرو نے چاند تارا کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، آج میں تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی یاد کریں گی۔ چاند تارا نے اس بار غصے سے کانپتے ہوئے کہا، نسل بنانے کے لیے تو مجھے اب دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، اچھا تو تم اس عمر میں شادی کر کے مجھ پر سوکر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر چاند تارا نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنی جوتی اتاری اور تیزی سے عمرو کی طرف بڑھی۔ چاند تارا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عمرو بکھلا گیا۔ ارے بیگم، میں تو مذاق کر رہا تھا، میری کیا مجال کہ میں تم جیسی حسین و جمیل شہزادی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھوں۔ عمرو نے بکھلا کر کہا، مگر چاند تارا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس لیے وہ آندھی اور طوفان کی طرح عمرو کی طرف بڑھی اور آتے ہی اس کا گریبان پکڑ کر تراخ تراخ اس کے سر پر جوتے برسانے لگی، اور عمرو ہائے ہائے کرتا ہوا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر چاند تارا کے ہاتھوں سے نکلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک عمرو نے چلاتے ہوئے چونک کر چاند تارا کو جھانسا دیتے ہوئے کہا۔ چاند تارا نے فوراً مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، مگر یہی لمحہ عمرو کے لیے کافی تھا۔ عمرو نے فوراً جھٹکے سے اپنا گریبان چاند تارا کے ہاتھ سے چھڑایا، اچھل کر ایک طرف ہو گیا، مگر چاند تارا کا غصہ آسمان پر تھا، اس لیے اس نے جوتی عمرو کی طرف مار دی تو عمرو تیزی سے نیچے ہو گیا، اور جوتی تیزی سے اڑتے ہوئی سیدھی پہلے ستون کی طرف بڑھی اور تڑاخ سے پہلے ستون کو لگی۔ یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور پہلا ستون جل کر راکھ ہو گیا، اور چاند تارا کی جوتی ستون کو لگ کر نیچے گر گئی۔ جوتی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب عمرو اور چاند تارا اپنا غصہ بھول کر چونک کر پہلے ستون کی طرف دیکھنے لگے جو چاند تارا کے جوتا لگنے سے جل گیا تھا۔ ارے بیگم، مبارک ہو، ہم نے اس طلسم کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے۔ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، مگر کیسے؟ چاند تارا نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ پہلے ستون کو جلتا دیکھ کر اس کا غصہ خوشی میں بدل چکا تھا۔ بیگم، ہمیں ان ستونوں کو جوتیاں مارنا ہوں گی، اس طرح ہمیں اصل ستون کا پتہ چل جائے گا۔ عمرو نے خوش ہو کر کہا، مگر وہ کیسے؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تمہاری زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تھا کہ اگر ہم نے ایک بھی غلط ستون کو ہاتھ لگایا تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ چاند تارا نے حیران ہو کر پوچھا،
بیگم ہم نے ان ستونوں کو ہاتھ تھوڑی لگانا ہے، ہماری جوتیاں ہمارے پاس ہیں۔ امرو نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے چاند تارا سے کہا تو چاند تارا بھی مسکرانے لگی کیونکہ وہ امرو کی بات سمجھ چکی تھی۔ ہاں خواجہ امرو، یہ تو میں نے غصے میں تمہیں جوتی ماری تھی، مگر تمہارے نیچے ہونے کی وجہ سے میری جوتی ستون کو لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان ستونوں کو ہاتھ لگانے کے بجائے اپنی جوتیاں مار کر چیک کر سکتے ہیں کہ اصلی ستون کون سا ہے۔ اس بار چاند تارا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں میری بیوی کا دماغ طلسمات کی دنیا میں بہت چلنے لگ گیا ہے۔ امرو نے خوش ہو کر کہا تو چاند تارا نے اپنی دوسری جوتی بھی اتار لی۔ ارے بیگم، یہ جوتی کس خوشی میں اتاری ہے؟ امرو نے گھبرا کر پوچھا۔ فکر مت کرو، میں نے یہ جوتی تمہاری مرمت کے لیے نہیں بلکہ ان ستونوں کی مرمت کے لیے اتاری ہے، چاند تارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو امرو نے بھی ہنستے ہوئے اپنی دونوں چپلیں اتار لیں۔ اب دونوں آگے بڑھے اور ستونوں کے قریب پہنچ گئے۔ چاند تارا نے اپنی دوسری جوتی جو پہلے ستون کے ساتھ پڑی تھی وہ بھی اٹھا لی۔ بیگم، یہ خیال رہے کہ ستونوں کو جوتیاں مارتے وقت کہیں تمہارا ہاتھ ستون کو نہ لگ جائے، ورنہ ستون کے بجائے ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے، امرو نے چاند تارا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو چاند تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں ایک ساتھ ستونوں کے قریب پہنچ گئے اور تڑخ تڑخ سے ستونوں پر جوتیاں برسانے لگے۔ پھر کیا تھا، جس ستون کو جوتیاں لگتی وہ ایک ٹراخے سے جل کر راکھ ہو جاتے۔ اس طرح امرو اور چاند تارا نے 99 ستونوں پر جوتیاں مار کر انہیں ختم کر دیا۔ اب صرف ایک ستون 100 نمبر باقی تھا۔ اسے دیکھ کر امرو رک گیا اور چاند تارا کو بھی روک دیا کیونکہ اب ایک ہی ستون بچا سکتا تھا اور لازمی بات تھی کہ یہی تلسم شکن ستون ہے۔ بیگم، اب چپلیں پہن لو کیونکہ ہم نے تلسم شکن ستون تلاش کر لیا ہے، امرو نے اپنی جوتیاں پہنتے ہوئے کہا۔ چاند تارا نے بھی اپنی جوتیاں پہن لی۔ خبردار امرو اور چاند تارا، اگر تم دونوں نے اس ستون کو ایسے ہی ہاتھ لگایا تو تم دونوں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ دونوں مسکراتے ہوئے آخری ستون کو ہاتھ لگاتے ہی انہیں زنبیل کے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں چونک گئے۔ کیا مطلب، زنبیل کے محافظ بونے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا کہ اس تلسم کے تباہ ہونے سے پہلے تم ہم سے بات نہیں کرو گے، مگر اب خود ہی بول رہے ہو، امرو نے حیران ہو کر زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اور چاند تارا نے چونکہ اپنی عقل سے 99 موت کے ستون تباہ کر دیے ہیں، اس لیے اب مجھے بولنے کی اجازت مل گئی ہے۔ میں تم دونوں کو اس لیے تلسم شکن ستون کو ہاتھ لگانے سے منع کر رہا ہوں کہ اس تلسم کے اصول کے مطابق 7 ستون اگر صحیح سلامت ہوتے اور پھر تم دونوں اصلی ستون کو ہاتھ لگاتے ہوئے تلسم فنا ہو جاتا، مگر اب چونکہ تم دونوں نے موت کے تمام ستونوں کو ختم کر دیا ہے، اس لیے اب اصول کے مطابق تم دونوں کو بینٹ دینی ہوگی اور پھر یہ تلسم شکن ستون تباہ ہو جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کس چیز کی بھینٹ؟ امرو اور چاند تارا نے خوفزدہ لہجے میں محافظ بونے سے چونک کر پوچھا۔ اگر اس تلسم کی تباہی چاہتے ہو تو تم دونوں کو اپنے خون کی بینٹ دینی ہوگی اور 7 مرتبہ اپنے خون کے چھینٹے ستون پر ڈالنے ہوگے، زنبیل کے محافظ بونے نے سختی سے کہا تو امرو اور چاند تارا کا منہ خوف سے پیلا ہو گیا۔ کیا مطلب، ہم دونوں پہلے بھی کئی بار اپنے خون کی بینٹ دے چکے ہیں، کیا ہر بار ایسا ہی کرنا ضروری ہے؟ امرو نے جھلا کر پوچھا، مگر اس بار زنبیل کا محافظ بونا خاموش رہا۔ اف، ایک تو زنبیل کا محافظ بونا ہمیں مشکل میں ڈال کر خاموش ہو جاتا ہے، مجھے سلیمانی تختی سے مشورہ کر لینا چاہیے، امرو نے منہ بنا کر کہا اور زنبیل سے سلیمانی تختی نکالنا ہی چاہتا تھا کہ چاند تارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں خواجہ امرو، ایسا نہ کرو کیونکہ ہمیں زنبیل کے محافظ بونے نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر اس تلسم میں اب کی بار زنبیل کی کسی چیز کی مدد دی تو تلسم کے آخر تک زنبیل غائب ہو جائے گی۔ چاند تارا نے امرو سے کہا تو امرو نے ہاتھ روک لیا۔ تو اب کیا کریں؟ امرو نے ہاتھ روک دیا کیونکہ اسے بھی زنبیل کے محافظ بونے کی بات یاد آ گئی تھی۔ ہمیں اب دوبارہ اپنے خون کی بینٹ اس منحوس تلسم کو تباہ کرنے کے لیے دینی ہوگی، چاند تارا نے منہ بنا کر کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں نے اپنے خنجر نکالے اور جی کڑا کر کے اپنے ہاتھ کی ایک ایک انگلی پر کٹ لگایا تو دونوں کے منہ سے درد سے چیخیں نکل گئیں، مگر دونوں درد کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر خون کے چھینٹے ستون پر گرانے لگے۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، مگر موت کے خوف سے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ جیسے ہی 7ویں بار خون کے چھینٹے ستون پر گرے، یک لک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تلسم فشاں جادو کا 5واں تلسم ہیبت ناک بھی فنا ہوا ہے، انہیں ایک زوردار آواز سنائی دی اور پھر ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور ایک بار پھر امرو اور چاند تارا کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نیچے گرنے لگے، پتال کی لامحدود گہرائیوں میں، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آقا، آپ دونوں فوراً اشوکا جادو پڑھیں ورنہ یہ خوفناک طلسمی آگ آپ دونوں کو جلا دے گی۔ اس سے پہلے کہ خوفناک آگ ان دونوں کو جلاتی، ان دونوں کو سیاہ بچھو کی تیز آواز سنائی دی۔ شہنشاہ افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو سیاہ بچھو کی آواز سن کر آگ میں تڑپنے کے باوجود تیزی سے اونچی آواز میں ایک منتر پڑھنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ خوفناک طلسمی آگ انہیں جلا کر راکھ کرتی، یک لخت ان دونوں کے اوپر پانی کی تیز پھوار سی برسی اور ان کے جسموں میں لگی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی۔ اف، کتنی خوفناک آگ تھی، شہنشاہ افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے ایک ساتھ درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ بیگم، ہمارا جادو تو کام نہیں کر رہا تھا، پھر یہ اچانک اشوکا جادو کس طرح کامیاب ہو گیا؟
شہنشاہ افراسیاب نے کہا، شہنشاہ دراصل اشوکا جادو صرف ایک بار ہی کام کرتا ہے اور ہم نے اسے صحیح وقت پر ہی پڑھا ہے، ورنہ یہ خوفناک طلسمی آگ ہمیں جلا کر راکھ کر دیتی۔ ملکہ حیر جادو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ سب بار بار آگ میں جل رہے تھے، مگر ان کی قسمت اچھی تھی کہ بچ بھی رہے تھے۔ بطال کے سیاہ بچھو، تم اتنی دیر سے خاموش کیوں ہو، اور اب اچانک ہی تمہیں خیال آیا کہ اشوکا جادو پڑھا جائے؟ ویسے تم نے عین موقع پر ہمیں درست مشورہ دیا ہے، ورنہ چند لمحوں بعد یہ خوفناک آگ ہمیں جلا کر راکھ کر دیتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ بچھو سے کہا جو بددستور اس کے کندھے پر بیٹھا تھا، آقا گو کہ میں بطال سیاہ کی گہرائیوں کا سیاہ بچھو ہوں، مگر پھر بھی بطال نگری کے ان خوفناک طلسمات میں بعض جگہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی میں کیا آپ دونوں کی کوئی اور طاقت بھی ان طلسمات میں کام نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی طاقت نے کام کیا ہے، کیونکہ یہ خوفناک طلسمات بنائے ہی ایسے ہیں۔ پتال کے سیاہ بچھو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، سیاہ بچھو ہمیں بتاؤ کہ کیا ہمارے جادو اور ہماری دوسری طاقتیں اب کام کریں گی؟ ملکہ حیرت جادو نے سیاہ بچھو سے پوچھا۔ ہاں ملکہ عالیہ، اشوکا جادو پڑھنے کے بعد اب آپ کے جادو کام کریں گے، اور کہیں نہیں بھی کریں گے، وہاں آپ دونوں کو ان طلسمات میں مزید قربانیاں دینا ہوں گی۔ سیاہ بچھو نے کہا، کیا مطلب؟ کون سی قربانیاں؟ دونوں نے حیرت سے سیاہ بچھو سے پوچھا۔ یہ آپ کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، یا پھر اگر مجھے بتانے کی اجازت ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا، سیاہ بچھو نے جواب دیا۔ اچھا سیاہ بچھو، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس طلسم کا توڑ کیا ہے؟ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے سوال کیا۔ آقا اس بات کا مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا، سیاہ بچھو نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کا منہ بن گیا۔ سیاہ بچھو، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم کسی اور طاقت سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے پھر سیاہ بچھو سے پوچھا، مگر سیاہ بچھو خاموش ہی رہا۔ یہ کیا؟ سیاہ بچھو تو جواب ہی نہیں دے رہا۔ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر کہا، میرے خیال سے ہمیں آگے جا کر اس طلسم کا توڑ خود ہی تلاش کر کے اسے تباہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی سیاہ بچھو کی وجہ سے ہم نے اچانک اشوکا منتر پڑھ لیا، جو بے پناہ مشکل میں ہی ہم پڑھ سکتے تھے۔ آؤ بیگم آگے بڑھتے ہیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارا بھر کر کہا، ہاں شہنشاہ، آخر ہم جادوگروں کے شہنشاہ اور ملکہ ہیں، ہمیں ان طلسمات کا ہمت سے سامنا کرنا چاہیے، ورنہ بدبخت جانگلوس جادوگر کے منحوس اور ہولناک طلسمات ہمیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی ہمت کر کے کہا، اور پھر وہ دونوں اس ہولناک کمرے میں آگے بڑھنے لگے تاکہ طلسم کا توڑ ڈھونڈ سکیں۔ دونوں کافی دیر تک اس پراسرار کمرے میں ادھر ادھر گھومتے رہے، مگر ان دونوں کو اس پراسرار کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ سرخ کمرہ خالی ہی تھا اور ہر طرف ویرانی ہی تھی۔ اس دوران دونوں نے منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ان کا جادو پھر کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ دونوں بیزار ہو کر چل آئے۔ اس دوران شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو غور سے اس پراسرار کمرے میں طلسم کا توڑ بھی ڈھونڈتے رہے، مگر نہ ہی ان کا جادو کام آیا اور نہ ہی انہیں کچھ نظر آیا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد دونوں تھک گئے۔ شہنشاہ، میرا خیال ہے ہمیں پتال کے سیاہ بونے کو بلانا پڑے گا، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بیزاری سے کہا، ہاں بیگم، تم نے درست مشورہ دیا ہے، اس خوفناک طلسم میں پتال کا سیاہ بونا ہی ہمیں صحیح مشورہ دے سکتا ہے، مگر تم جانتے ہو کہ پتال کا سیاہ بونا بینٹ بھی مانگتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھ کر تھکے تھکے لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں جانتی ہوں کہ پتال کا سیاہ بونا بھینٹ مانگتا ہے، مگر ہمیں یہ قربانی دینی ہوگی، ورنہ اس خوفناک طلسم میں ہم سر پٹک پٹکتے مر جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں بیگم، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سیاہ پتال کے مقدس بونے، ہماری مدد کر۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے اپنے کان پکڑ لیے اور اونچی آواز میں سیاہ بونے کو بلانے لگے۔ کافی دیر کے بعد اچانک کمرے میں ایک بالش بھر کا بونا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر دونوں نے اپنے کان چھوڑ دیے۔ اپنے سامنے سیاہ بونے کو دیکھ کر دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہاں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو، تم دونوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں بھیٹ لیتا ہوں۔ پتال کے سیاہ بونے نے سخت لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، اور ہمیں تمہاری نیند کے اوقات بھی معلوم ہیں، اور تمہاری عادت کا بھی معلوم ہے، تم بینٹ لیتے ہو، اور ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، بس تم ہماری مدد کرو، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے مل کر کہا، ارے شہنشاہ، تم اور تمہاری ملکہ تو دنیا کے ماننے ہوئے جادوگر ہو، اور پھر تم دونوں اتنے بے بس کیوں ہو؟ پتال کے سیاہ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان دونوں کی بے بسی کا مزہ لے رہا ہو۔ پتال کے سیاہ بونے، ہم واقعی جانگلوس جادوگر کے اس سلسم فشاں جادو میں انتہائی بے بس ہو گئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا کوئی جادو ان طلسمات میں کام نہیں کر رہا۔ اس بار ملکہ حیرت جادو نے بے چارگی سے کہا، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ مگر سن لو کہ میں اپنی بھینٹ ضرور لوں گا۔ پتال کے بونے نے کہا تو دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سیاہ بونے، اگر ہم نے ان طلسمات کو فتح کر لیا تو ہم تجھے 70 انسانوں، 70 دیوں اور 70 جنوں کی بھینٹ دیں گے، بس تم ہماری مدد کرو۔
اس بار شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے مل کر کہا، نہیں شہنشاہ اور ملکہ، مجھے ابھی اور اسی وقت خون کی بھیڑ چاہیے۔ پتال کے سیاہ بونے نے منہ بنا کر سخت لہجے میں کہا، مگر ہم دونوں اس وقت سخت مشکل میں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارا جادو منتر اور کوئی تلسمی طاقت اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہمیں زندگی میں پہلی بار تلسم فشاں جادو کے خوفناک طلسمات نے اتنا بے بس کر دیا ہے۔ اس بار تم ہماری مدد کر دو۔ ان طلسمات کے خاتمے کے بعد تم جو کہو گے ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہوگی۔ بس اس طلسم کا توڑ ہمیں بتا دو۔ اس بار شہنشاہ افرا صاحب نے آس بھری نگاہوں سے کہا، مگر شہنشاہ، تم اور ملکہ حیرت جادو اچھی طرح جانتے ہو کہ خون کی بینٹ لیے بغیر میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر تم دونوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں تم دونوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو یہ طلسم تم دونوں کے لیے موت کا پھندا بن جائے گا، کیونکہ تمہارا کوئی جادو اور طلسمی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکے گی۔ اس بار پتال کے سیاہ بونے نے غصے سے کہا، پھر تم بتاؤ، ہم دونوں پہلے ہی اتنے بے بس ہیں، ہم تمہیں خون کی بینٹ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم خون کی بینٹ لیے بغیر کسی کی مدد نہیں کرتے، مگر یہاں تو ہم تمہیں خون کی بینٹ نہیں دے سکتے، اور تم یہ بات جانتے ہی ہو کہ ہم طلسم فشاں جادو ان خوفناک طلسمات نے ہماری طاقتیں سلپ کر دی ہیں۔ اس بار ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم دونوں مجھے اپنے خون کی بینٹ دو، پھر میں تمہیں اس طلسم کا توڑ بتا دوں گا۔ اس بار پتال کے بونے نے مسکرا کر معنی خیز لہجے میں کہا، ہم دونوں اپنے خون کی بینٹ نہیں دے سکتے۔ اس طلسم فشاں جادو میں داخل ہونے کے بعد پہلے بھی کئی بار ہم دونوں اپنے خون کی بینٹ دے چکے ہیں۔ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے ایک ساتھ خوف سے چلائے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تم دونوں کے خون کی بینٹ ہی چاہیے، بولو اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اس بار پتال کے سیاہ بونے نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے پتال کے سیاہ بونے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، ہم دونوں میاں بیوی تمہیں اپنے خون کی بینٹ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ تم ہمارے غلام نہیں ہو بلکہ پتال کی گہرائیوں کے سیاہ بونے کے سردار ہو، مگر تم نے ہماری مدد ضرور کرنی ہے اور اس پر اسرار اور نہ سمجھ آنے والے خوفناک طلسم کو فنا کرنا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے مرے مرے لہجے میں کہا، نہیں شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو، میں تمہیں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس طلسم کا توڑ کیا چیز ہے، اسے فنا تم دونوں اپنی عقل سے ہی کرو گے۔ پتال کے سیاہ بونے نے بددستور خشک لہجے میں کہا، چلو جیسے تمہاری مرضی، ہم دونوں تمہیں اپنے خون کی بینٹ دیتے ہیں، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افرا صاحب نے اپنے نیفے سے خنجر نکالے تاکہ اپنی ایک کنکنی کو کٹ لگا کر خون نکال سکے۔ کیا مطلب، یہ تم دونوں نے اپنے اپنے خنجر کیوں نکال لیے ہیں؟ پتال کے سیاہ بونے نے حیرت سے ان دونوں سے پوچھا، ہم دونوں اپنی اپنی انگلی کو کٹ لگائیں گے اور جب خون رس جائے گا تو تم اسے قبول کر لینا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے مایوس لہجے میں کہا، نہیں، میں تم دونوں کی گردنوں پر سوار ہو کر اپنی مرضی سے تم دونوں کے خون کی بھینٹ لوں گا، یہ چند قطرے خون کی بینٹ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ پتال کے سیاہ بونے نے ہنکارا بن کر کہا، کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سیاہ بونے؟ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے خوف سے رو دینے والے لہجے میں کہا، میرے خیال میں تم دونوں کو اپنی زندگیاں عزیز نہیں ہیں، اس لیے وقت برباد کر رہے ہو، کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ طلسم تم دونوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ طلسم تم پر موت بن کر ٹوٹے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ پتال کے سیاہ بونے نے اپنا سر ہلا کر کہا، نہیں پتال کے سیاہ بونے، تم گردنوں سے خون کی بینٹ لے کر اپنی پیاس بجھا سکتے ہو، مگر آقا سامری کے واسطے ہماری مدد ضرور کرو، ہم اس طرح بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتے۔ شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو نے بے اختیار ایک ساتھ چلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر پتال کے سیاہ بونے نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے شہنشاہ افرا صاحب کی گردن سے چمٹ گیا اور اپنا منہ کھول کر اپنے دانت شہنشاہ افرا صاحب کی گردن میں گاڑے اور مزے سے شہنشاہ افرا صاحب کا خون پینے لگا۔ شہنشاہ افرا صاحب کے منہ سے درد سے چیخیں نکلنے لگیں، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بونے نے دان نہیں بلکہ کوئی تیز دھار خنجر اس کی گردن میں گاڑ دیا ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب درد کی شدت سے زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا، مگر پتال کا سیاہ بونا شہنشاہ افرا صاحب کی حالت سے بے نیاز اس کا خون پی رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے اپنے دانت شہنشاہ افرا صاحب کی گردن سے نکالی اور چھلانگ لگا کر تیزی سے ملکہ حیرت جادو کی گردن پر لپکا، جو خوف زدہ نگاہوں سے اپنے خاوند کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ یک لخت پتال کا سیاہ بونا ملکہ حیرت جادو کی گردن سے چپک گیا اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اب ملکہ حیرت جادو بھی درد کی شدت سے زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے بھی درد کے مارے چیخیں نکلنے لگی، مگر پتال کا سیاہ بونا رغبت سے اس کا خون پینے لگا اور چند لمحوں بعد اس کی گردن سے الگ ہو گیا۔ اب شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو تکلیف بھرے انداز میں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں کے بعد حیرت انگیز طور پر ان کی گردنوں کے زخم مندمل ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی جانگروس جادوگر کو کوسنے لگے، جس کی وجہ سے وہ اتنی اذیت سے گزر رہے تھے۔ ہاں پتال کے سیاہ بونے، اس طلسم کا توڑ کیا ہے تاکہ ہم اس کے خاتمے کا سدباب کر سکیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے منہ بنا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو، اب میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم دونوں ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں بند کر کے سوشان کا منتر پڑھو تو تم دونوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا
اور تم دونوں کو چھپا تلسم نظر آنے لگ جائے گا۔ پتال کے سیاہ بونے نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، جس کا منہ خون سے لتڑا ہوا تھا۔ ارے پتال کے سیاہ بونے، ہمیں تو بھول ہی گیا تھا کہ سوشان کے جادو سے تمام چھپے تلسم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ واقعی تلسمات میں مفلوج ہو چکے ہیں۔ دونوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس دوران پتال کا سیاہ بونا یک لخت ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیر جادو نے اپنی آنکھیں بند کی اور گنتی کرتے ہوئے 7 قدم آگے بڑھائے اور تیزی سے ایک منتر پڑھنے لگے۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھول دی تو ان کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی دونوں نے آنکھیں کھولی تو انہیں چند لمحوں کے فاصلے پر 7 غار نظر آئے جہاں گھور اندھیرا تھا، اور دونوں غور سے ان غاروں کو دیکھنے لگے جو غالباً تلسم کا توڑ تھا۔ بیگم، یہ غاریں کیسی ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے اپنی بیوی سے پوچھا۔ میرے خیال میں شہنشاہ ان غاروں میں ہی تلسم کا توڑ موجود ہے، ملکہ حیر جادو نے کہا۔ آقا افراسیاب، ان 7 غاروں میں 6 غاریں موت کی ہیں اور ایک غار زندگی کا ہے۔ اگر آپ زندگی والے غار میں داخل ہوئے تو موت کی 6 غاریں خود ہی تباہ ہو جائیں گی اور یہ تلسم بھی فنا ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو کی آواز ان دونوں کو سنائی دی، جو کافی دیر سے خاموش تھا، اب اچانک بول پڑا۔ ارے سیاہ بچھو، تم اتنی دیر تک خاموش کیوں تھے؟ ہم اس تلسم کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے خون کی بینڈ دینی پڑی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سخت لہجے میں کہا۔ آقا، یہ خوفناک تلسمات کی دنیا ہے جہاں مجھے بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں، مگر بعض مقامات پر میری زبان بند کر دی جاتی ہے اور میں آپ دونوں کی مدد نہیں کر سکتا، سیاہ بچھو نے کہا۔ اچھا سیاہ بچھو، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان 7 غاروں میں زندگی کا غار کون سا ہے تاکہ ہم اس میں داخل ہوں اور اس منحوس تلسم کا خاتمہ ہو جائے، ملکہ حیر جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے ملکہ حیر جادو کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں کہ ان 7 غاروں میں زندگی کا غار کون سا ہے۔ بس میں آپ کو تنبیہ کر سکتا ہوں کہ آپ دونوں احتیاط سے کام لیں اور عقل استعمال کرتے ہوئے زندگی کا غار تلاش کریں، کیونکہ اگر غلطی سے بھی آپ دونوں موت کے 6 غاروں میں کسی ایک غار میں بھی گھس گئے تو بک سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سیاہ بچھو نے کہا تو دونوں کے منہ بن گئے اور پھر سے خوف ان کے چہروں پر عیاں ہو گیا۔ آخر سیاہ بچھو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو دماغ کام نہیں کر رہا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے سیاہ بچھو سے پوچھا، لیکن اس بار سیاہ بچھو خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش پا کر دونوں کے منہ لٹک گئے۔ اب کیا کریں؟ شہنشاہ پتال کے سیاہ بونے کو اپنے خون کی بینڈ دے کر ہم نے تلسم کا توڑ تو ڈھونڈ لیا، مگر اس کا خاتمہ کس طرح کریں؟ ملکہ حیر جادو نے فکر مندی سے کہا۔ بیگم، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں، شہنشاہ افراسیاب نے بھی پریشانی سے کہا۔ اب دونوں آگے بڑھے اور 7 غاروں کو غور سے دیکھنے لگے، مگر تمام غاریں بالکل ایک جیسی تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لگتا ہے شہنشاہ، ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہم دونوں پتال کے سیاہ بونے کو اپنے خون کی بینڈ بھی دے چکے ہیں، لیکن اس منحوس اور خوفناک تلسم کا توڑ ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے تباہ کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، ملکہ حیر جادو نے پریشانی سے کہا۔ ہاں ملکہ، ان خوفناک تلسمات نے ہماری زندگی میں پہلی بار اتنا ذلیل و خوار کیا ہے کہ جادوگروں کے شہنشاہ ہونے کے باوجود ہمارے بڑے بڑے جادو اور منتر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے سر ہلا کر کہا۔ اب دونوں غور سے پھر ان تلسمی غاروں کو دیکھنے لگے، جن میں سے 6 غاریں موت کی تھیں اور ایک غار زندگی کی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیر جادو ایک بار پھر ایک منتر پڑھنے لگے، مگر اس بار ان کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہ آئی تو وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر بیٹھا سیاہ بچھو بھی خاموش تھا۔ ملکہ حیر جادو نے بے بسی سے اپنے گلے میں موجود موتیوں کا ہار کو کھینچ ڈالا، جس سے ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی نیچے گر کر بکھر گئے۔ چند موتی اس کی مٹھی میں بھی آ گئے۔ ملکہ، یہ تم اپنا غصہ اس ہار پر کیوں اتار رہی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، ملکہ حیر جادو نے بے بسی کے عالم میں جھنجھلا کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ حالانکہ ملکہ حیر جادو نے آج تک شہنشاہ افراسیاب سے غصے سے بات نہیں کی تھی، مگر آج تلسم فشاں جادو کے تلسمات نے اس کے دماغ کو جھنجھلا دیا تھا۔ ملکہ، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم جادوگروں کے شہنشاہ سے گستاخی کر رہی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے گرج کر کہا۔ کیوں اسے ملکہ حیر جادو کا لہجہ پسند نہیں آیا؟ واہ، بڑے آئے جادوگروں کے شہنشاہ، ملکہ حیر جادو نے بددستور منہ بنا کر غصے سے جواب دیا۔ اور تم بھی تو جادوگروں کی ملکہ ہو، تمہارا جادو جیسے ہر جگہ کام کر رہا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بھی طنزیہ انداز میں کہا۔ تو کرے تلسم شکن کار کو تلاش، آپ کو بڑا ناز ہے خود پر، ملکہ حیر جادو نے چلا کر غصے میں کہا۔ اچھا تو تم مجھے اب آنکھیں بھی دکھانے لگی ہو، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیر جادو کے بال پکڑ لیے اور اس کی کمر پر مکے برسانے لگا۔ دبلی پتلی ملکہ چیختے چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر سانڈ جیسے شہنشاہ افراسیاب کے پنجے سے باہر نکلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ شہنشاہ، مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ سے گستاخی نہیں کروں گی، اس منحوس تلسم نے میرے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ملکہ حیر جادو نے چلاتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب سے معافی مانگی، مگر شہنشاہ افراسیاب جو ان خوفناک تلسمات میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے جھنجھلایا ہوا تھا اور غصے میں تھا، اپنا غصہ اپنی بیوی ملکہ حیر جادو پر نکالنے لگا۔
شہنشاہ افراد صاحب نے ایک بار پھر جو ملکہ حیر جادو کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے مروڑا تو ملکہ حیر جادو کی مٹھی میں بند موتی اڑتے ہوئے غار میں جا گرے۔ جیسے ہی موتی غار میں گرے، غار میں آگ بھڑک اٹھی جس سے موتی جل کر راکھ ہو گئے۔ غار میں آگ جلتا دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ شہنشاہ افراد صاحب اپنا غصہ اور ملکہ حیر جادو اپنا درد بھول گئی اور دونوں حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مبارک ہو شہنشاہ، ہماری عقل نے نہ صحیح مگر ہماری لڑائی نے اس جسم کا توڑ آخر ڈھونڈ ہی لیا۔ ملکہ حیر جادو نے اپنے جسم کو سہلاتے ہوئے خوشی سے کہا، معاف کرنا ملکہ، میں بھی مسلسل ناکامی سے اپنا غصہ تم پر اتار بیٹھا، مگر ہماری یہ لڑائی ہماری زندگی کی ضامن بن گئی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے ملکہ حیر جادو کے کندھے پر ہاتھ کر کے معذرت کرتے ہوئے خوشی سے کہا تو ملکہ حیر جادو نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ملکہ حیر جادو اور شہنشاہ افراد صاحب نے فرش پر بکھرے ہوئے موتی اٹھائے اور ترتیب سے ہر غار میں موتی پھینکنے لگے، جن سے ہر غار میں آگ بھڑک اٹھتی اور موتی جل کر راکھ ہونے لگتے۔ اس طرح 6 موت کے غاروں میں موتی جل گئے، جس سے ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب غار موت کے غار ہیں، اور یہ سوچ کر خوف سے ان کے جسم بھی کانپ اٹھے کہ اگر وہ اپنا اندازہ لگاتے ہوئے غلطی سے ان موت کے غاروں میں سے کسی ایک میں گھس جاتے تو ان کے جسم بک سے آگ میں جل جاتے۔ اب صرف 7واں غار ہی بچ گیا تھا، جو کہ ان کی زندگی اور طلسم کے خاتمے کا غار تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور 7ویں غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں غار میں داخل ہوئے، بجلیاں کڑکنے کی آوازیں سنائی دیں اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں، جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ چھٹا طلسم دہشت فنا ہوا، ایک گرجدار آواز سنائی دی، پھر یکلخت شہنشاہ افراد صاحب اور ملکہ حیر جادو کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور دونوں تیزی سے گہرے اندھیرے کی کھائیوں میں گرنے لگے۔ خوف سے ان کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں اور دونوں نامعلوم گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے تھے۔